جسے نوجوان نسل کہیے یا جین زی کہیے، یہ پاکستان کی سب سے زیادہ پولیٹیکلی ایکسپیرینس جنریشن ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہو تو آپ کو ہر مسئلہ ایک کیل کی طرح لگتا ہے۔ آپ مجھے ایک مسئلہ بتائیے جس کا حل یا جس کی طرف انڈیکیشن ہاؤ اٹ شوڈ بی سالو وہ سیرت میں موجود نہیں۔ میں چونکہ وائرس وہ ان ایکویٹی کا نہیں پتا تھا، لہٰذا وی بیکیم ویری جوڈیشیس، ویری جنرس اینڈ وی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ کیئر آف ایوری باڈی۔ تو ایکچولی نظام کا مسئلہ نہیں ہے یہ نظم کا مسئلہ ہے۔ کانسٹیٹیوشن بہت ہے، کانسٹیٹیوشنلزم نہیں ہے کہ ریاست جو ہے وہ ریاست کے ادارے ہوتے ہیں۔ جن کا ان پٹ سب سے زیادہ ہونا چاہیے تھا انہی کا ان پٹ سب سے کم ہو رہا ہے، اور جن کا ان پٹ لمیٹڈ ہونا چاہیے تھا وہ اس حد تک ایکسپینڈڈ ان پٹ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، مطلب وہ تو سرحدیں پھلانگ کر کے اپنا ان پٹ دے رہے ہیں۔ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیشن جو آج کا ریکنسٹرکشن آف نوشنز کا ہماری سیٹنگ ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ریکنسٹرکشن آف نوشنز کو تھوڑا بہت آپ سے انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا کہ یہ لڑکے جو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا اب سے کچھ ہی عرصے پہلے، اور پھر مجھے بھی اپروچ کیا اور اس میں انگیج کیا، اور حاشر عباسی انہیں لیڈ کر رہے تھے، وہ آج نہیں آ سکے، وہ ایک اور جگہ انگیج تھے، پھر عبدالمعز ہیں، حارث رحمان ہیں۔ تو پرپز یہ ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم کیپٹل میں اور خاص طور سے اسلام آباد اور راولپنڈی میں بنایا جائے کہ جہاں پر پولیٹیکل اور آئیڈیولوجیکل ڈسکورس خاص طور سے جین زی اور جین الفا یا جو کانٹمپریری جنریشن ہے یا جو نئی نسل ہے، اور اس میں بھی فوکسڈ ہو کر کے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہو کہ جہاں پر اوپنلی آئیڈیاز ڈیبیٹ ہو سکیں، آئیڈیاز ڈسکس ہو سکیں، اور آئیڈیاز دیٹ پرٹین ٹو پالیٹکس اینڈ آئیڈیالوجیز، تاکہ یہ جو نئی جنریشن ہے، جو جین زی ہے، جو جین الفا ہے، جو پولیٹیکلی بہت اویئر بھی ہے اور ڈیجیٹلی بہت کنیکٹڈ بھی ہے، یہ بہتر طور سے چیزوں کو سمجھ بھی سکے اور ان تمام چیزوں میں اپنا بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے اور بہتر رول پلے کر سکے۔ تو اس حوالے سے یہ ریکنسٹرکشن آف نوشنز کا ایک فورم ہے۔ ہم آپ لوگوں کو آئندہ بھی اس پر زحمت دیتے رہیں گے، ان سب کا ہے۔ اور مجھے جب بعد میں انہوں نے انگیج کیا تو آئی واز ایکچولی امیزڈ مائی سیلف کہ جس طرح سے ان کے سیشنز ہوتے رہے مختلف جگہوں پر، اور اسی طرح کینڈیڈ اور کیجول سیشنز تھے۔ عام نوجوان آتے تھے اسلام آباد اور راولپنڈی سے بلانگ کرنے والے، اور دا کوالٹی آف ڈیبیٹ کہ جو میں نے وہاں دیکھا، 2 سیشنز میں نے کنڈکٹ کرائے ان کے، مطلب وہ اس میں خود تھا کہ مجھے کوئی ڈیبیٹ یا ڈسکشن انیشیٹ کرنا تھی، ان لوگوں کے ساتھ کچھ بات کرنا تھی، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا۔ تو دا کوالٹی آف ڈیبیٹ اینڈ دا کوالٹی آف ڈسکشن، یعنی آپ مختلف جگہوں پر آپ دونوں ہی ڈیبیٹس میں انوالو رہے ہوں گے، تو آئی واز امیزڈ ایکچولی کہ جس لیول کی ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہوتا رہا۔ تو یہ فورم آگے بھی کنٹینیو کرے گا اینڈ اٹس اوپن فار آل۔ ابھی شاید یہاں پہ فیمیلز کی ریپرزنٹیشن نظر نہیں آ رہی ہے اس طرح سے، لیکن فیوچر میں امید ہے کہ معیز اور حارث وغیرہ کوشش کریں گے کہ فیمیل ریپرزنٹیشن بھی اتنی ہی ہو سکے۔ اور آج چونکہ بہت فینسی میں اور ہیپ ہیزرڈنس میں ہم نے یہ سیشن کیا ہے تو اس وجہ سے آج اس طرح سے ہو بھی نہیں سکا۔ تو یہ تو ریکنسٹرکشن آف نوشنز کا ایک بریف سا انٹروڈکشن تھا، اور آپ سبوں کو بھی ہم زحمت دیتے رہیں گے۔ آج کا سیشن بیسیکلی اٹس اباؤٹ دا انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشنز، کہ انڈیپینڈنس ڈے آ رہا ہے، پاکستان شاید 79 یا 88 اپنی انڈیپینڈنس سیلیبریٹ کرنے جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو بہت ہی پرائمارڈیل نوعیت کے مسائل ہیں، بہت ہی فنڈامنٹل نوعیت کے مسائل ہیں جو حل ہو کر کے نہیں دے رہے ہیں، اور اس جنریشن کو ان مسائل کا ادراک بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ جنریشن ان مسائل پر سب سے زیادہ سفر بھی کر رہی ہے۔ مجھے پہلی دفعہ مجھے یاد ہے کہ 2024 میں جب یونیورسٹی سے فری ہوا، میں گریجویٹ ہوا تھا، میرے فائنلز ختم ہوئے تھے، اپنے پروجیکٹ وغیرہ سبمٹ کرائے، تو الیکشن ہو رہا تھا، تو پہلی دفعہ پریکٹیکلی الیکشن کیمپین میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا۔ تو میں ہر جگہ جہاں پر انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا تھا، لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملتا تھا، یوتھ سے، نوجوانوں سے بات کرنے کا موقع ملتا تھا، تو میں وہاں ان سے یہ کہا کرتا تھا کہ یہ جو جنریشن ہے، جسے نوجوان نسل کہیے یا جین زی کہیے، یہ پاکستان کی سب سے زیادہ پولیٹیکلی ایکسپیرینس جنریشن ہے۔ تو وہاں پر جو بزرگ لوگ ہوتے تھے وہ بہت تعجب بھی کرتے تھے کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو، لیکن میں یہ کہتا تھا کہ جو میری جنریشن ہے، جین زی ہے، یہ سب سے زیادہ پولیٹیکلی ایکسپیرینس جنریشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے، جب ان کا بچپنا تھا، تو پاکستان میں پرویز مشرف کی ڈکٹیٹرشپ تھی، انہوں نے اپنے بچپن میں ڈکٹیٹرشپ دیکھی ہے۔ یہ ذرا بڑے ہوئے تو پاکستان میں روٹی، کپڑا اور مکان اور ریکنسیلیشن اور مفاہمت کے نام پر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پھر انہوں نے وہ دیکھی۔ یہ لڑکپن میں پہنچے تو پاکستان میں اکنامک ڈیولپمنٹ کے نام پر مسلم لیگ کی حکومت تھی، انہوں نے وہ دیکھی۔
یہ نوجوان ہوئے تو پاکستان میں تبدیلی کے نام پر پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی شاید اس کا حصہ رہے، اور آپ کا تو اس میں بہت اچھا کنٹریبیوشن بھی رہا. انہوں نے وہ دیکھی، اور آج یہ پاکستان میں ایک ہائبرڈ سسٹم دیکھ رہے ہیں، ہائبرڈ سیٹ اپ اور ہائبرڈ ارینجمنٹ دیکھ رہے ہیں. تو اتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے یہ چیزیں پڑھی نہیں ہیں، سنی نہیں ہیں، بچشمہ خود دیکھی ہیں، ایکسپیرینس کی ہیں، مشاہدہ کیا ہے. تو ان کا پولیٹیکل ایکسپیرینس شاید آپ کو، مطلب جتنی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کی حکومتیں یہ دیکھ چکے ہیں، جمہوریت یہ دیکھ چکے ہیں، ڈکٹیٹرشپ یہ دیکھ چکے ہیں. سنا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، کسی سے کوئی سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے، خود ایکسپیرینس کیا ہے، لیو کیا ہے، یا سچ کہوں تو بھگتا ہے. تو اس جنریشن کا یہ پولیٹیکل ایکسپیرینس کے اعتبار سے یہ بہت یونیک جنریشن ہے کہ اس کا پولیٹیکل ایکسپیرینس جو شاید پچھلی جنریشنز کو بہت دیر میں حاصل ہوتا تھا، بہت چھوٹی سی عمر میں حاصل ہو گیا. اور اس ایکسپیرینس نے، میں یہ بھی الیکشن کیمپین میں کہا کرتا تھا کہ تم لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ جن مسائل کا رونا تم اپنے بچپن میں پرویز مشرف کی ڈکٹیٹرشپ میں رویا کرتے تھے، وہی مسائل پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی تھے، وہی مسلم لیگ کی گورنمنٹ میں بھی تھے، وہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی تھے، اور وہی آج بھی ہیں. جو دکھڑے جب روئے جاتے تھے وہی اب بھی روئے جاتے ہیں. جو پریشانیاں جب ہم کو لاحق تھیں وہی آج بھی لاحق ہیں. جو پرابلمز اس وقت ہم فیس کر رہے تھے وہی پرابلمز ہم آج بھی فیس کر رہے ہیں. تو یہ تو دیکھ لیا ہم نے کہ آج کا ہمارا کہ دا آرکیٹیکچر آف فیلئر کے نام سے آج کا یہ پروگرام ہے. تو یہ آرکیٹیکچر آف فیلئر بیسیکلی ہے کیا؟ کہ ہم نے، اس جنریشن نے تو خود بہت سے ایکسپیرینسز کیے، لیکن پاکستان میں اگر اوور دا کورس آف ہسٹری ہم دیکھیں، جو 80 ایئرس کی ہماری ہسٹری ہے، تو ہم نے پاکستان میں ڈیموکریٹک گورنمنٹس بھی دیکھی ہیں، ہم نے چودھری غلام محمد وغیرہ کی بیوروکریٹک گورنمنٹس بھی دیکھی ہیں، ہم نے ایوب خان اور ضیاء الحق اور یحییٰ خان اور پرویز مشرف کی ملٹری ڈکٹیٹرشپس بھی دیکھی ہیں، ہم نے سول ڈکٹیٹرشپس بھی دیکھی ہیں، اور ہم نے اور طرح کے ہائبرڈ ارینجمنٹس بھی دیکھے ہیں، اور بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں دیکھی ہیں. لیکن ایک چیز جو پرسسٹنٹ ہے، ایک چیز جو کنسسٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل حل ہو کے نہیں دے رہے. ہر طرح کے تجربے ہم کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن مسائل حل نہیں ہو رہے. وہ قابل اجمیری کا شعر تھا نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، راستہ ہے کہ کٹتا جاتا ہے، فاصلہ ہے کہ کم نہیں ہوتا. تو پاکستان کے بھی شاید یہی کچھ سچویشن ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو مطلب کہ پاکستان میں پرابلم ہے کیا سسٹم پرابلم ہے، مہنگائی پرابلم ہے، یا وہ سسٹم پرابلم ہے کہ جو مہنگائی پروڈیوس کرتا ہے، بے روزگاری پرابلم ہے، یا وہ سسٹم پرابلم ہے کہ جو ان امپلائمنٹ پروڈیوس کرتا ہے، یا وہ لوگ پرابلم ہے کہ جو اس سسٹم کو غلط طریقے سے چلاتے ہیں. یعنی پاکستان کا اصل پرابلم کیا ہے؟ تو یہ آرکیٹیکچر آف فیلئر جو ہے کہ ہر طرح کا تجربہ کرنے کے باوجود یہ آرکیٹیکچر ایسا ہے کہ اس سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا، کچھ بھی پروڈیوس نہیں ہوتا سوائے فیلئرز کے، سوائے ناکامیوں کے. اور بیک ٹو اسکوائر ون، آفٹر ایوری ڈیکیڈ جب کچھ امید ہونے لگتی ہے، وی کم ٹو نو دیٹ وی آر بیک ٹو دا اسکوائر ون. ہم دوبارہ سے وہیں پر کہ پھر آ گئے وہیں پر جہاں سے چلے تھے ہم. تو یہ صورتحال رہتی ہے. تو اس پر آج ہم نے 3 پینلسٹ کو دعوت دی تھی. اس میں سے فرحت اللہ بابر صاحب نہیں آ سکے، شاید انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ فراست بھائی آ رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے. تو ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب پبلک ہیلتھ اور پبلک پالیسی کے حوالے سے ایکسپرٹ ہیں، میڈیکل سے ان کا تعلق ہے، پاکستان کے ہیلتھ منسٹر رہے، اور پبلک پالیسی کے تعلق سے دنیا میں جو کچھ بڑی سکسیس سٹوریز ہو سکتی ہیں اس میں سے ایک بڑی سکسیس سٹوری کے آرکیٹیکٹ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہیں. ہمارے یہاں جہاں ہم فیلئرز کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمیں اپنی کامیابیوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے کہ کووڈ وہ پینڈیمک تھا کہ جہاں بڑے بڑے ملکوں کے ہیلتھ سسٹمز اور ان کا تمام انفراسٹرکچر فیل کر گیا تھا، کولیپس کر گیا تھا. اٹلی اور اسپین جیسے ملکوں میں لاشیں سڑکوں پر پڑی سڑتی تھیں اور کوئی اٹھانے والا موجود نہیں تھا. انڈیا میں جو کیفیت رہی ہم سب جانتے ہیں کہ کیا تھا. ایسے میں پاکستان وہ ملک تھا کہ جس نے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ بہت ایفیشینٹلی اور بہت افیکٹولی اس پینڈیمک کو مینیج کیا. اور اس کے لیے جو شخصیت رسپانسبل ہیں یا وہ جن کا کام تھا وہ ڈاکٹر ظفر مرزا ہیں. تو ایک اپلاز ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب کے لیے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی ایک سکسیس سٹوری ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب سے مجھے ایک شکایت بھی ہے کہ اب سے قریب 1 مہینے پہلے ایک سیمینار میں ہم اکٹھے تھے اور اسے بھی شاید میں ہی ہوسٹ کر رہا تھا، اور وہاں ڈاکٹر صاحب نے بھی گفتگو کی
تو مجھے یہ اندازہ ہو کہ اب ڈاکٹر صاحب کچھ پیسمسٹ ہو گئے ہیں, ڈاکٹر صاحب مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں. آپ بھی موجود تھے کہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے کچھ مایوسی جھلکتی تھی, تو وہ ڈس اپوائنٹمنٹ نظر آتا. تو مجھے وہ اچھا نہیں لگا کہ ایک آدمی کہ جس نے اتنا امید افزا کام خود سے کیا ہو اور جو خود ایک سکسیس سٹوری کا آرکیٹیکٹ ہو, وہ کیسے مایوس ہو سکتا ہے. تو آج ڈاکٹر صاحب مایوسی کی باتیں نہیں کریں گے, جین زی کے سامنے امید کی باتیں کریں گے. اور اس کے بعد فراست شاہ صاحب ہیں, جو ایج ڈفرنس کے باوجود ہمارے فراست بھائی ہیں, اور مجھے خود فراست بھائی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. آج مجھے لگ رہا تھا کہ پچھلے میں 1 مہینے کی وجہ سے کچھ ڈانٹیں گے مجھے, نہیں ڈانٹا انہوں نے. لیکن فراست بھائی کے بہت سیکھا. فراست بھائی بیسیکلی آئل اینڈ گیس سیکٹر سے متعلق ہیں, اس کے ایکسپرٹ ہیں, اور پاکستان میں آئل اینڈ گیس سیکٹر سے متعلق جو چند بڑے ایکسپرٹ ان میں سے ایک پی پی ایل میں فراست بھائی کام کر چکے ہیں, مال گروپ کے ڈائریکٹر رہے, بلوچستان انرجی کے سی ای او رہے. لیکن اس کے علاوہ فراست بھائی کا ایک اور تعارف بھی ہے جو کم ہوتا ہے. فراست بھائی بہت سی کتابوں کے آتھر بھی ہیں, اور ان کی 2 کتابیں مجھے پڑھنے کا موقع ملا. ایک تو ہے عبداللہ آزاد ہے, کہ پوسٹ 9/11 امریکن سوسائٹی میں جو ایک چینج آ رہا تھا اور اس کا امپیکٹ جو فراست بھائی جیسے لوگوں پر پڑ رہا تھا جو مسلمان تھے اور وہاں رہ رہے تھے, اس کو ایک اپنے پرسنل اینیکڈوٹ سے ریلیٹ کر کے فراست بھائی نے ایک بہت ہی اچھی اور ایک پرولیفک سی چیز ہے, اور وہ میں سب کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ سبھی کوشش کیے گا وہ کتاب کہیں سے اگر آپ کو ملے تو وہ آپ ضرور پڑھیے. عبداللہ آزاد ہے. اس کے علاوہ ایک چائنا میں فراست بھائی کے بہت ٹریولز رہے, کئی بار ان کو جانے کا موقع ملا. تو چائنا کا جو سسٹم ہے, چائنا کے پالیسی میکرز کے ساتھ فراست بھائی کا جو کچھ انٹریکشن رہا, اور وہ جو 8, 10, 12 سفر تھے چائنا کے, وہ بالآخر ایکلیمیٹائز ہوتے ہیں, اور ان میں ایک کتاب فراست بھائی لکھتے ہیں, مشرق کو ذرا دیکھ. تو وہ کتاب بھی پڑھنے کا موقع ملا مجھے, اور وہ بھی ایک بہت اچھی کتاب ہے. آپ میں سے جن کو چائنا میں انٹرسٹڈ, اور ہمارے یہاں تو چائنا ماڈل ڈبیٹ میں بھی رہتا ہے کہ اب چائنا ماڈل آنا چاہیے, اب اس طرح کا کچھ ہو جانا چاہیے, تو چائنا کی اس سب پہ فراست بھائی کی ایک اور کتاب ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں بلوچستان پہ ابھی آئی, وہ میں نے پڑھی نہیں, لیکن وہ انگلش میں ہے شاید. وہ چھپی نہیں ہے ہاں کینڈل پہ ہے, وہ کینڈل پہ نہیں, یہ تو جین زی ہے نا, یہ تو کینڈل ہی پہ زیادہ پڑھتے ہیں. میں بھی اب چھپواتا نہیں کتابیں, یہ بھی اب کینڈل پہ زیادہ پڑھتے ہیں, تو وہ بلوچستان وہ انگلش میں ہے. تو یعنی ایکسٹینسو ٹریولز رہے. ان سے مجھے ایک شکایت یہ رہتی ہے کہ ان کے ٹریولز بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ ہر جگہ جہاں یہ گئے انہوں نے پالیسی پرسپیکٹیو سے اس کو ڈاکیومنٹ بھی کیا کہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا, جہاں بھی گئے داستاں چھوڑائے. تو یہ چند چیزیں ہیں. تو اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے گیسٹ سے کویسچنس کی طرف. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں, چونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں. تو پاکستان ایک مریض ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ اٹس ایٹ دا ورج آف کیوس, اٹس ایٹ دا ورج آف ڈسٹرکشن, اٹس ایٹ دا کراس روڈز. پاکستان دوراہے پر ہے, چوراہے پر ہے, تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں ہمیں کلیشے ہو گئی ہیں اب ہمارے لیے, تو اب تو کوئی اتنا سیریس بھی نہیں لیتا کہ ارے یار یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. تو آپ کچھ ڈائگنوز کیجیے ایز اے ڈاکٹر کہ پاکستان کا سسٹم کا یا پرسنالٹیز کا یا پولیٹیکل پارٹیز کا بیسک پرابلم کیا ہے. یعنی یہ جو آرکیٹیکچر آف فیلئر ہے, یہ اس کو آپ ایز اے ڈاکٹر یا ایک آپ ایز اے دیکھتے ہیں تو اس کو آپ کس طرح سے ڈائگنوز کریں گے پاکستان کے فنڈامنٹل پرابلم کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑے کائنڈ ورڈز میں میرا تعارف کروایا, میں بڑا مشکور ہوں آپ کا. دوسرے میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی یہاں پہ. میں بڑا متاثر ہوں آلریڈی اس انیشیٹو سے, نوشنز آف ریکنسٹرکشن. تو آپ نے جین زی کا کئی دفعہ ذکر کیا, اور یہ ڈیفینیٹلی وہی ایج گروپ ہے. تو آپ کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ یوم آزادی پہ ویلیاں مار رہے ہوں گے, اور آپ لوگ ریکنسٹرکشن نوشنز آف ریکنسٹرکشن کی ڈبیٹ میں ہیں. تو آئی ایم ہائیلی اپریشیٹیو آف دس. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ کو اس ڈسکورس میں بہت ایکٹیولی حصہ لینے کی ضرورت ہے, اور ہم جیسے لوگوں کو بھی اپنے تناظر میں آپ کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں اور ایک دوسرے سے ایکسچینج آف انفارمیشن کر سکیں. اب جہاں تک ایک اور مجھے میرا خیال ہے تھوڑی سی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت ہے.
इन्होंने फरमाया कि मैं बहुत पेसिमिस्ट हूँ, तो आई ऑल्सो हैव टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम। पेसिमिस्ट और रियलिस्ट में बड़ा फ़र्क है, और मेरा ये ख्याल है कि मसले को मसला मानना पहला कदम होता है उस मसले को हल करने के लिए। और अगर हम हकीकत पसंदाना तरीके से अपने मसाइल का इदराक ना करें, उनको समझें नहीं उनकी हकीकत में, तो फिर हम हकीकत से नज़रें चुरा रहे हैं। तो ये इशू पेसिमिज़म का नहीं है, ये इशू रियलिज़म का है। और चूँकि उसमें कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ मौजूद हैं, तो जब उनका ज़िक्र होता है तो आप बहुत इजीली मिसअंडरस्टैंड हो सकते हैं, जैसे ये मैं मिसअंडरस्टैंड हुआ कि मैं शायद पेसिमिस्ट हूँ। मैं एक्चुअली अपने आप को क्रॉनिक ऑप्टिमिस्ट कहता हूँ। क्रॉनिक ऑप्टिमिस्ट, क्रॉनिक इसलिए कि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे ये टर्मिनोलॉजी ज़्यादा पता है कि क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं जिस तरीके से। तो ऑप्टिमिज़म जो है वो एक रवैया है, उम्मीद अफ़ज़ा, रजाईपन के ऊपर बेस्ड। तो मैं अपने आप को एक्चुअली क्रॉनिक ऑप्टिमिस्ट कहता हूँ, और इसलिए कहता हूँ कि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। अगर आप पाकिस्तान जैसे माशरे में रहते हुए अगर आप ऑप्टिमिस्ट नहीं हैं तो आप ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है। आप बहुत इजीली डिप्रेशन में जा सकते हैं, और डिप्रेशन ये आम डिप्रेशन नहीं, क्लिनिकल डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि हमारी अगेन हकीकत पसंदाना तरीके से अगर आप अपने गिरद व जवार में देखें तो जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारी कदरें हैं, जो हमारे रवैये हैं, जो हमारी मईशत है, जो हमारी माशरत है, उनके अंदर उनके जो अशारिये हैं, अगर उनके ऊपर आप गौर करना शुरू करें तो बहुत मवाद है हमारे इर्द गिर्द जो आपको ईज़िली पेसिमिस्ट बना सकता है, और ईज़िली आप एक डिप्रेशन में जा सकते हैं। लिहाजा ऑप्टिमिस्ट हुए बगैर तो आपका गुजारा ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। या आप ऑप्टिमिस्ट हों या यहाँ से चले जाएं। पैसिव तरीके से इस सोसाइटी के अंदर रहना और उसको बर्दाश्त करना और उसको अपनी किस्मत समझना, और फिर ये एहसास पैदा होना हमारे अंदर कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये तो बड़ी जानलेवा किस्म की सोच है, और इससे जितना इज्तनाब किया जाए कम है। सो आई एम रियलिस्ट नॉट पेसिमिस्ट। अच्छा, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और आपके सवाल का जवाब देते हुए आप मुझे टोक दीजिएगा अगर आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने ख़ुद टाइम मैनेज करना है इस गुफ्तगू का। तो मैं ये समझता हूँ कि इस यौम आज़ादी पे, जो कि 2 दिन के बाद है, अगर हम अपने आप को कोई बेहतरीन तोहफ़ा दे सकते हैं और एक दूसरे को बेहतरीन तोहफ़ा दे सकते हैं, तो वो ये है कि अगर हम हकीकत पसंद हो जाएं। सेलिब्रेशन अपनी जगह पे है और उसको करना चाहिए। मैंने भी यहाँ पे झंडा लगाया हुआ है, और आपको भी कहूँगा कि आप लगाएं, क्योंकि हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें एक मुल्क दस्तयाब है, एक माशरा दस्तयाब है जिसको हम जैसे चाहें पोटेंशली चला सकते हैं। गो के अभी तक मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन चला सकते हैं। हमें ये आज़ादी का मतलब मेरे लिए ये है, जो हम अपने बुज़ुर्गों से हकायात सुनते हैं जब वो इकट्ठे रहते थे और जिस किस्म के मसाइल थे, तो उसमें पाकिस्तान के बनने, और क्योंकि उसके बारे में भी बहुत मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं लोगों के, मेरे ज़हन में कभी उसके बारे में शक पैदा नहीं हुआ। मेरे ख़्याल में ये ज़रूरी था और ये हमने हासिल कर लिया, गो कि हम उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर सके और अभी तक नहीं कर पा रहे। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम अपने आप को कोई गिफ्ट करना चाहते हैं इस इंडिपेंडेंस डे पे, वो ये है कि हम रियलिस्ट हो जाएं, हम अपने मसाइल का इदराक करें, हम अपनी स्ट्रेंथ्स को भी समझें, और फिर नेशन बिल्डिंग में या स्टेट बिल्डिंग में अपना अपना इनफरादी रोल एक्टिवली प्ले करें। पाकिस्तान हमें इस चीज़ की, मौजूदा पाकिस्तान, कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान
ہمیں اس چیز کی لگژری نہیں دیتا کہ ہم پیسو سٹیزنز کے طور پہ رہیں یہاں پہ. پیسو سٹیزنز کے طور پہ رہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وی آر ایکسیپٹنگ واٹ از ہیپننگ, اور یہ آپشن نہیں ہے. میں نے اپنے لیے اس کو کبھی آپشن نہیں سمجھا زندگی میں, اور یہ بات میں اس لیے بھی آپ سے کر رہا ہوں کہ میری عمر تقریباً 60 ایئرز ہے, آپ سب لوگ 20-25 کے درمیان مجھے لگتے ہیں. تو یہ میں آپ کو اپنے زندگی کے تجربے کی بنیاد پہ آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ پیسو لیونگ جو ہے نا ہیومن بینگز کے لیے وہ بڑی خوفناک ہوتی ہے, اور اس کے اندر منفی رویے پیدا ہوتے ہیں, سیلف پٹی پیدا ہوتی ہے, اور اس سیلف پٹی کا نتیجہ جو ہے وہ ایک بڑی نیگیٹو سائیکالوجی ہے, جس کا الٹیمیٹ نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سینک ہو جاتے ہیں. آپ ہر چیز کے اوپر تنقید اپنا فرض سمجھتے ہیں, اور یا پھر مفر حاصل کرتے ہیں, اور وہ مفر حاصل کرنے کے کئی طریقے. تو لیٹس بیکم ریئلسٹس, پہلی بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ویسے بائی دا وے اگر میں آپ کے آج کی ڈسکشن کے موضوع کے اوپر غور کروں تو وہ بھی بڑا پیسمسٹ لگتا ہے, آرکیٹیکچر آف فیلئر, ایسا ہی نا؟ ہاں, تو یہ بھی, لیکن میں اس کو حقیقت پسندی سمجھتا ہوں. اس کو بھی آپ نے صحیح موضوع کا انتخاب, ہاں بالکل, آپ کا موضوع کا انتخاب بالکل ٹھیک ہے. یہ آرکیٹیکچر آف فیلئر ہے تو ہمیں اسے ماننا چاہیے. اب اس کو لیبل نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بہت پیسمسٹ ہو گئے ہیں. ہیونگ سیڈ آل دس, بہت مختصراً میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان یہ اس نقطے پہ بالکل غور کرنا چاہیے کہ آج ہم کہاں کھڑے اور کیوں کھڑے, اور کہاں سے کن رستوں پہ سے چلتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں, اور ان سے سیکھنا چاہیے, اور تاکہ آگے کی جو راہیں ہیں ہم وہ صحیح طریقے سے اپنے لیے متعین کر سکیں, انفارم طریقے سے. ایک آپ کے سائنٹیفک لٹریچر میں بڑا لفظ یوز ہوتا ہے ایویڈنس بیسڈ, تو ہمیں ایویڈنس بیسڈ فیوچر جو ہے نا وہ کارو کرنا ہے اپنے لیے. اچھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کے اندر, پاکستان کو بنانے کے بعد یہاں پہ لوگوں کی شمولیت کو معاشرے کی تعمیر میں ضروری نہیں سمجھا. اگر آپ میرے سے ڈائگنوسس کی بات کریں تو میرا ڈائگنوسس یہ ہے کہ ہم نے اس معاشرے کی تعمیر و ترقی میں لوگوں کی شمولیت کو ضروری نہیں سمجھا. اس بات کا کیا مطلب؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی اقتدار میں تھے یا ہیں, لیجیٹیمیٹلی اور انلیجیٹیمیٹلی, اس میں سول ملٹری گورنمنٹس دونوں شامل ہیں, اور اب تیسری کیٹیگری اس میں شامل ہو گیا ہائبرڈ کی. یہ تینوں طرح کے جو طرز حکومت ہم نے دیکھے ہیں, اس میں جو لوگ اقتدار کے اوپر ہوتے ہیں یا اس کے اوپر اقتدار پہ قبضہ کر لیتے ہیں, یا اقتدار پہ منتخب کوٹ ان کوٹ منتخب ہو کے آتے ہیں, وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ لوگوں کو اس ملک کے جو امور ہیں ان میں شامل کرنا ضروری ہے. اور ہم نے ریاست, لفظ ریاست کی ڈیفینیشن بدل دی ہے. تو ایک تو میں اس کی ڈیفینیشن کو ریسیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ آج. ہمارے نزدیک اسٹیٹ یا ریاست, جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ریاست ایسے کر رہی ہے یا ریاست ویسے کر رہی ہے, تو اس سے ہمارے ذہن میں وردی آتی ہے, اس سے ہمارے ذہن میں اسٹیٹ یا ریاست کے انسٹیٹیوشنز آتے ہیں. ریاست کی پولیٹیکل سائنس میں یہ بالکل ڈیفینیشن نہیں ہے. ریاست ہوتی ہے ریاست میں رہنے والے لوگ, کیونکہ اگر وہ لوگ نہ ہوں تو ریاست نہیں ہو سکتی. کسی بھی ایک اسٹیٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں دے فارم دیٹ اسٹیٹ. کوئی بھی کانسٹیٹیوشن دنیا کا اٹھا کے دیکھ لیں,
बशमूल पाकिस्तान का आइन जो हमारा दस्तूर है, तो वो अल्लाह की सॉवरेनिटी को मानने के बाद लोगों की इस राइट को तस्लीम करता है कि वो अपने आप को एक दस्तूर दे रहे हैं। ये वर्डिंग है, एग्जैक्ट वर्डिंग है हमारे दस्तूर की कि वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान गिव आवरसेल्व्स ए कॉन्स्टिट्यूशन टू रन दिस स्टेट। तो एक तो इस लफ्ज़ को, इसके लफ्ज़ के मानी बदल लें अपने जहनों के अंदर कि रियासत जो है वो रियासत के अदारे होते हैं। रियासत रियासत के अदारे नहीं होते, रियासत रियासत के लोग होते हैं जो वो अदारे बनाते हैं या ये तय करते हैं कि इसमें किस तरह के अदारे बनेंगे और वो इस मुल्क को किस तरीके से या इस रियासत को किस तरीके से चलाएंगे। वो हमारे असिस्टिव टूल्स हैं, हमारे अदारे जो हैं वो हमारे असिस्टिव टूल्स हैं रियासत को चलाने के लिए, ठीक है। तो जब आप लोगों को एक्सक्लूड कर देते हैं अपने मुआशरे के अमूर से, तो उसके क्या नताइज पैदा होते हैं। मुख्तसरन 2-3 नताइज, और फिर मैं अपनी बात इस सवाल के जवाब की सूरत में अपनी बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि आपने डायग्नोसिस की बात की थी। तो डायग्नोसिस जो है, हमारे एक प्रोफेसर साहब थे जिनसे हमने मेडिसिन पढ़ी, फिजियोलॉजी पढ़ी ख़ास तौर पे, तो वो कहा करते थे, मुझे वो उनका फ़िक्रा चिपक गया मेरे दिमाग के साथ और आज तक है। वो कहते थे कि ट्रीटमेंट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज। ट्रीटमेंट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज। ट्रीटमेंट इज़ नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ द सिम्टम। ठीक है, अगेन हकीकत पसंदी का थीम आ गया यहाँ पे। और अगेन हमें वो जिसे कहते हैं ना रूट कॉज एनालिसिस, जब तक हम नहीं करेंगे अपने मसाइल का, उस वक्त तक हम उनको हल करने की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो डायग्नोसिस के हवाले से एक तो मैंने आपको ये डायग्नोसिस दे दिया कि हमने लोगों की शमूलियत को इसमें अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जब हम लोगों को उसमें शामिल नहीं करते। तो इंसान बुनियादी तौर पे सेल्फ़ इंटरेस्ट और सेल्फ़ प्रिजर्वेशन जो है, ये उसका एक बड़ा बुनियादी रवैया है, चाहे वो इनफरादी सतह के ऊपर हो या वो इज्तिमाई सतह के ऊपर, चाहे वो अदारे की सतह के ऊपर। जब आप मॉडर्न नेशन स्टेट में लोगों को एक्सक्लूड कर देंगे, तो जिन लोगों के ऊपर कब्ज़ा होगा वो अपनी सेल्फ़ प्रिजर्वेशन और अपने ग्रुप की सेल्फ़ प्रिजर्वेशन और उसके इंटरेस्ट्स को प्रमोट करेंगे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल साइंस का इशू नहीं है, ये एक साइकोलॉजी का भी इशू है और ये एक सोशियोलॉजिकल इशू। 79 ईयर्स के ऊपर आप अगर एक नज़र डालें तो वो हर दौर, पाकिस्तान का हर दौर जो है वो इसकी अक्कासी करता है कि जो लोग भी जिन लोगों का भी इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा रहा या वो मुंतहब होके आए या उन्होंने ख़ुद इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया, वो अपने और अपने अदारे या अपने जो ग्रुप है उनका, वो फैमिली भी उसमें शामिल है, उसके अंदर उनका इंस्टीट्यूशन भी शामिल है, उसके अंदर उनकी एथनिसिटी भी शामिल है, मुख्तलिफ जो उनकी आइडेंटिटीज़ हैं उनको उसमें आप शामिल कर लें, तो वो तमाम अपने अपने इंटरेस्ट्स को प्रमोट करते रहे और कर रहे हैं। दूसरा इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि जब आप इतनी दफ़ा इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ हो सकते हैं तो आप इसको अपना हक़ समझना शुरू कर देते हैं। और ये एक ऐसा ख़तरनाक रवैया है कि जिसमें आप अपने अंदर एक लेजिटिमेसी पैदा कर लेते हैं कि हाँ ये हमारा हक़ है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमने पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत भी करनी है, इसकी सिक्योरिटी के भी हम ज़िम्मेदार हैं, हमने दुश्मनों से जंग भी करनी है, लेकिन इसके साथ साथ हमने पाकिस्तान की मईशत भी ठीक करनी है, हमने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी लेकर आनी है, हमने पाकिस्तान के सोशल सेक्टर्स को भी ठीक करना है, वगैरह वगैरह वगैरह, और इसकी कोई लिमिट नहीं रहती। तो पाकिस्तान में ये भी हो रहा है, अगर आप इसके ऊपर गौर करें कि मैंडेट्स जो हैं जो अदारों के,
وہ آئین میں دیے گئے ان کے مینڈیٹ سے کہیں تجاوز کر چکے ہیں، اور ہم اب یہ سمجھنے لگے ہیں، ہم سے مراد یہاں پہ فرسٹ پرسن میں بات کر رہا ہوں، وہ لوگ کہ جن کے پاس اقتدار ہے یا پاور ہے، ہم یہ سمجھنا شروع کر دیا ہم نے کہ ہم ہر پاکستان کا ہر مسئلہ بذات خود ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ نہ کبھی ممکن تھا، نہ ممکن ہے، نہ ممکن ہوگا۔ اگر بلوچستان کے اندر انسرجنسی ہے یا کشمیر کے اندر انریسٹ ہے تو کیا اس کا حل وہاں پہ گولی ہے، یا اس کا حل وہاں پہ پولیٹیکل ڈائلاگ، پولیٹیکل انگیجمنٹ، لوگوں کے حق کو ماننا اور لوگوں کے ساتھ ان چیزوں کے پولیٹیکل سلوشنز ڈھونڈنے میں گئے؟ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہو تو آپ کو ہر مسئلہ ایک کیل کی طرح لگتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم آگے آئیں گے کہ جو انسٹیٹیوشنز کا رول رہا، لیکن ابھی جو چیز ابھر کر کے سامنے آئی، نمایاں ہو کر کہ پبلک انکلوژن ہمارے سسٹم میں اس طرح کا نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے سسٹم سے، اور لوگ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہیں اس سسٹم کے، اور ہم نے اس کے کی سٹیک ہولڈر کو ہی اس سے ایکسکلوڈ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ بیس لائن تو میرے خیال سے یہ ایسا ڈائگنوسس ہے کہ جس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکے گا۔ فراست بھائی، چونکہ ہم اسی کویسچن کو آگے لے کر ہم ان ڈیپتھ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بیسک پرابلم کیا ہے، پانی لے آئیے کہ بیسک پرابلم ہے کیا۔ تو یہی کویسچن کہ جو میرا ڈاکٹر صاحب سے تھا، میں وہی آپ سے بھی کرنا چاہوں گا، تاکہ ایک ساتھ میں کچھ آپ اگر ایڈ کرنا چاہیں یا اس میں مزید اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں، اس کا انالیسس یا ایگزیجسس کرنا چاہیں تو وہ بھی سامنے آ جائے۔ آپ سے ایک دفعہ ایسا سوال ہوا تو آپ نے بلکہ یہ بھی کہا کہ دست نادیدہ کی تحقیق ضروری ہے، مگر پہلے جو آگ لگی ہے وہ بجھا دی جائے۔ تو ہمارے یہاں تو دیدہ اور نادیدہ بہت سے ہاتھ رہتے ہیں نا، سین اور ان سین ہینڈز بہت سے ہیں کہ جو سسٹم کو چلا رہے ہیں، جس پہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، جن کو چلانا چاہیے وہ بھی اور جن کو نہیں چلانا چاہیے وہ بھی، اور ہر کوئی اپنا استحقاق سمجھتا ہے کہ میں ہی لیجیٹمیٹ فورس ہوں کہ مجھے کو چلانا چاہیے اور میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو بیسیکلی یہ جو آرکیٹیکچر آف فیلئر ہے، جو بیسک پرابلم ہے، آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا یہاں بلانے کا، اور اتنے اچھے انداز سے آپ نے میری تعریف بھی کی، جس کا میں بہت زیادہ مستحق نہیں ہوں اتنا، لیکن اس میں آپ کی جو ابتدائیے میں ایک دو باتیں اس پہ، پہلے تو میں ہماری یہ جو جین زی کے دوست ہیں نا، انہوں نے کہا کہ جی آپ بہت ایکسپیرینسڈ ہیں، آپ نے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا اور یہ دیکھا، تو آئی جسٹ وانٹ ٹو سے آئی ایم سوری، ہم بھی آپ سے شرمندہ ہیں کہ آپ کو یہ سب دیکھنا پڑا، ٹھیک ہے، وی آر سوری فار دیٹ۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے تعارف کے اندر ابتدائیے میں ایک شعر پڑھا کہ حادثہ ایک وقت کرتا ہے پرورش پر، اور حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو میں بھی ایک شعر آپ کو سناؤں گا اس کے اوپر، تو وہ شاید اچھا اٹ فٹس ویل، اس کے بعد جب ہم جین زی کی بات کریں گے اور نظام کی بات کریں گے۔ وہ شعر یہ ہے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے، ایک ہی حادثہ تو ہے، اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ نہ آپ لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملا جس میں آپ اپنے دل کی بات کر سکیں، کیونکہ یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں پرسیپشن مینجمنٹ، وہ اب اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ آپ کو اور مجھے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اصل مسائل کیا ہیں۔ ہم کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں، کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں، کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں۔ جب تک آزادی سے آپ سوچیں گے، عبداللہ آزاد ہے، عبداللہ آزاد ہے کا پورا کانسیپٹ یہی تھا کہ انسان جو ہے بیسیکلی حریت جو ہے نا، اس کا حق ہے، اس کو آپ غلام بنا کے نہیں رکھ سکتے۔ جب تک اس کی سوچ آزاد نہیں ہوگی تو اس کا حق اس کو نہیں ملا، تو وہ حق آپ کو ملنا ہے۔ اور وہ حق آپ کو کیسے ملے گا؟ کیونکہ یہ پرسیپشن کا جو معاملہ ہے، امریکہ میں بہت رہا ہوں، یہاں پہ تو کچھ نہیں ہے۔ جس حساب سے پرسیپشن مینجمنٹ وہاں پہ ہوتی ہے، لوگوں کو ایک لائن پہ چلایا جاتا ہے۔ ہم بہت تعریف سنتے ہیں، اتنا اچھا معاشرہ ہے، اور یہ ہے بہت اچھی بات ہے،
لیکن دس از دا میجر ویکنیس، دس از دا میجر پرابلم۔ یہ آج سے کئی عرصے پہلے جو ایک وہ شکاگو اسکول ہے نا، اس میں جرمن ایک ایکسپرٹ تھے ایڈرنو، اور ان کے ساتھی جب وہاں پہ گئے تو وہ تو یورپ سے بھاگ کے گئے تھے، اور نازی پرابلم اور رشین پرابلم اور جو جس طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا انسان، اس سے آزادی لینے کے لیے گئے تھے۔ لیکن کچھ عرصے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ امریکہ میں بھی جو سوچ ہے وہ ریشمی زنجیروں میں بندھی ہوئی ہے، آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن آپ سسٹم کے غلام بن کے رہ جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہم اس کو کیونکہ ہر چیز کاپی کرتے ہیں۔ جب میں یہاں سے امریکہ گیا تھا تو یہاں پہ ہیلووین نہیں ہوتی تھی، اور وہ 15 فروری کو جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تھا، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں نا، تو وہ بھی چیزیں ہم وہی سب کچھ ہم کریں گے۔ جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ وہ اگر کسی سوراخ سے بھی گئے تو تم بھی اسی سوراخ سے جاؤ گے، یہ اہل کتاب کے بارے میں کہا تھا کہ اگر وہ کرتے تو آپ بھی کرو گے، تو ہم فالو کر رہے ہیں۔ ایک چیز بس ہم نہیں کر سکتے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں الحمدللہ، وہ یہ کہ ہم رسولوں کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں میسر ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا وہ سلسلہ، ان لوگوں نے وہ کر دیا تھا، تو یہاں بچ گئے ہم لوگ۔ اچھا، اور آپ سے کیا بات کرنی تھی؟ یہ بات کرنی تھی کہ ہمارے اس سسٹم کے حوالے سے پہلی بات تو یہی ہے نا کہ آپ آزادی سے سوچیں، ان چکروں میں نہیں رہیں کہ آج کے اس پروگرام سے آپ کو کیا وہ ہو سکتا ہے، اس پارٹ آف سم پرسیپشن مینجمنٹ ایز ویل، کہ ہم آپ کی پرسیپشن ایک سائڈ پہ لگانا چاہ رہے ہیں، لیکن جب آپ خود سوچیں گے نا اور اس کے اپنے کچھ پیرامیٹرز ڈیفائن کر لیں، اور کتنے خوبصورت پیرامیٹرز آپ کے پاس اویلیبل ہیں، اتنا جانچ پڑتال کے اتنا اچھا نظام آپ کو ملا ہوا ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس طرف چلے جائیں اور وہاں سے آپ گائیڈنس لیں، اس پہ ہر چیز پڑھ کے ایک باکس اس میں ڈالیں کہ if it passes through it's okay, if it doesn't just leave it، بہت سمپل۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ دیکھیے میں آپ کو بولوں کہ یہ فلاں سسٹم اچھا ہے، یہ کچھ اور بولیں، یہ کچھ اور بولیں، وہ کچھ اور بولیں، تو یہ ہم کوئی آپ سے اچھے تو نہیں ہیں، آپ بھی تقریباً ویسے ہی ہیں، ایک انسان کی طرح سب برابر انسان ہیں، آپ بھی سوچ سکتے ہیں، یہ بھی سوچ سکتے ہیں۔ تو پھر کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو کہ ان سے زیادہ بہتر سوچ سکتی ہو ہمارے لیے، تو پھر تو اس کی بات مان لے۔ لیکن عام آدمی کہے گا کہ جی نہیں میں تو کمیونزم کی طرف چل جاؤں گا، میں کیپٹلزم، اس کے یہ فوائد ہیں اور یہ نقصانات ہیں، مانے نہیں مانے آپ کو کہیں بھئی یہ میری آزادی ہے، یو آر جسٹ لائک می، nobody or anybody has to bow down to the wisdom of someone کہ جی یہ مجھ سے بہت بڑا ہے، وہ تو اللہ کے رسول وغیرہ کی باتیں ہیں، وہ عام لوگوں میں نہیں۔ تو آپ کو اگر آزاد ہونا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دینا ہوگا، جو آپ کے معاملات کو آپ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے، آپ کے جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ If you get the guidance from that source، اور those sources اللہ ہے رسول، تو پھر آپ کو گائیڈنس ملے گی صحیح، وہ آپ کا پیرامیٹر ڈیفائن ہوگا کہ اس چار دیواری کے اندر جو چیزیں ٹھیک ہیں۔ تو یہ تو بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ کو یہ ملا ہوا ہے۔ میں بھی بہت سی چیزوں میں کمزور ہے، آپ کی جنسی، پاکستانی کی جنسی کی بات کر رہا ہوں، بہت چیزوں میں کمزور ہیں کہ آپ نے تو یہ جو ایکسپیرینس کیا، مثال کے طور پر انڈیا کی جنسی کا ایکسپیرینس ہے ڈیموکریٹک سوسائٹی کا، جہاں پہ نارمس ہے۔ امریکہ کی جنسی کا ایک الگ وہ انداز ہے، لیکن آپ نے تو ایک طرح کی غلامی دیکھی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو وہ عزت، وہ توقیر آپ کی رائے کو نہیں مل سکی، تو اس کا اثر تو آئے گا، جس انوائرمنٹ میں بھی انسان رہتا ہے اس کا اثر تو آئے گا، آپ میں بھی وہ اثر آئے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ جو ہے وہ کاکروچ پارٹی کیوں نہیں بن گئی، یہاں پہ وہ کیوں نہیں ہو گیا، تو وہ بے شک کوئی بھی معاشرہ ہو، لیکن ان کے یہاں ایک روایات تھیں، اب نیپال میں ہو گیا، لیکن اس کا جو دوسری سائڈ ہے نا وہ یہ کہ آپ کے پاس ایک ایسا سورس ہے جو آپ کو ایک لیپ دے دیتا ہے، یہ ساری چیزیں مس کرنے کے باوجود بھی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کام بنگلہ دیش میں بھی تو ہوا ہے نا، وہاں پہ کون لوگ تھے؟ آپ جیسے لوگ تھے، اور ان کو گائیڈنس کہاں سے مل رہی تھی؟ تو اب ہم نے یہ اس طرح کا ایک پیرامیٹر ڈیفائن کر لیا کہ یہ چیزیں ہم اگر مان لیں، اور تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں انسان کی، جو ہسٹری ہے نا، ایک تو یہ کہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں پیرامیٹر تو ہمیں وہ آیت یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہم کہتا ہے آدم سے کہ تم جاؤ اور زمین میں بسیرا کرو، اور میرے پیغمبر تمہارے پاس میرا پیغام لے کے آتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، اور ہدایات لے کے آتے رہیں گے، اور اس پر تم نے اگر عمل کیا تو تمہیں فلاح ہے۔
اب یہ ہوا کہ انسان ایک طرح کے سمجھیں اگر ہم لکھیں پریمیٹیو سیٹ اپ کے اندر جو رہتا تھا تو وہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ میرے پاس زیادہ بیٹے ہوں تو میں ذرا اپنی حفاظت اپنے خاندان کے اچھی طریقے سے، اسی لیے تو وہ آیا نا کہ جی لڑکوں کو ذرا وہ ہو گئی کہ جی لڑکے زیادہ بہتر ہوتے. تو یہ وہ جاہلیت کے زمانے کی جو ذہن ہے جو ابھی تک وہاں رہ گیا اس میں یہ معاملات ہیں. تو وہ اس کے بعد پھر لوگوں نے مل کے یہ طے کیا، کچھ لوگوں نے مل کے کمیونٹیز بنی، انہوں نے طے کیا کہ نہیں یار ہم جو ہے نا کوئی لڑائی جھگڑے سے بات نہیں بنتی، تو ہم کچھ اصول طے کر لیتے ہیں تو مل جل کے سب کام کریں گے، اس سے ڈیولپمنٹ ہوگی، سب کا فائدہ ہوگا. اسی طرح بڑھا نا، لوگ چار مل گئے، پھر آگے سوسائٹیز بن گئیں، پھر کنٹریز بن گئیں، جو کچھ بھی بن گیا. لیکن بیسک بات کیا ہوئی کہ لوگوں نے کسی چار چیزوں پہ ایگری کیا کہ ہم یہ کریں گے، اور وہ کرتے رہے تو صحیح چلتا رہا معاملہ. اسی طرح جب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اپنے ملک کی طرف، تو ہم یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ اس ملک کے بنانے کے بعد اور مختلف ادوار میں ایک لیجیٹیمیٹ طریقے سے ہم نے کن چیزوں پہ ایگری کیا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ نظام ناکام ہو گیا، تو ایکچولی نظام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نظم کا مسئلہ ہے. نظام کا ایک پارٹ تو وہ ہوتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ کی پالیسیز لکھی ہوتی ہیں، آئین کتابی شکل ہے، قانون ہوتا ہے، آپ کے ساری چیزیں موجود ہیں، یہ تو سب ڈاکیومنٹڈ. دوسرا پارٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کس حد تک کرتا ہے، دیٹ از نظم. ہمارے ہاں زیادہ مسئلہ نظم کا ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں الحمدللہ کوئی ایسا میجر ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اور سب سے پہلے تو جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہی اوپر جب آ گئی ہے تو اس کے نیچے تو میجر ایشو ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، وہ آبجیکٹیو ریزولوشن اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ رحم کرے کہ جنہوں نے اس کو ہمارے آئین کا حصہ بنا دیا تھا. تو اس کی وجہ سے ہم کافی حد تک شرما شرمی میں ہی صحیح ہم باز رہتے ہیں چیزوں سے. آئین ہمارے پاس ہے. پھر آپ اگر جنرلی وہ دیکھ لیں کہ جی وہ 5 ایئر پلان اور 10 ایئر پلان، تو بتایا جاتا ہے کہ وہ 60s کے اندر کوریا نے ہمارا 5 سالہ پر پلان جو ہے وہ لیا تھا. اب دیکھیں کوریا کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں. ڈاکیومنٹیشن میں ہم لوگ زبردست ہیں. وہ انگریز کا جو آیا ہوا ہے نا، جو ہم لکھ لیتے ہیں سر، پیپر کاغذ مکمل ہونا چاہیے. میں نے سرکاری نوکری کی نا تو وہ کہتے تھے کاغذ مکمل ہونا چاہیے، کام ہونا ہو، کاغذات مکمل ہونی چاہیے. لٹرلی دیٹس واٹ دے یوزڈ ٹو ٹیل می. تو کاغذ ہمارے سارے مکمل ہیں، نظم نہیں ہے. تو وہ جو سوسائٹی تھی جس کو جو لوگوں نے بن کے، جو ہم نے کہا ساری تاریخ کے اندر طے کیا تھا کہ 4 اصول ہے، اس پہ ہم اتفاق کریں گے، تو امن امان ہو گیا تھا. پھر لوگ سہ رہنے لگے تھے، تباہ ہو گئی. اب جب ہم اس کے اگینسٹ جائیں کہ جس چیز پہ ہم نے ایگری کیا اس سے ڈس ایگری کریں ہم لوگ، اب کہنے کے بعد بھی ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ نہ کریں، تو پھر کیا ہوگا اس کا؟ وی ول گو بیک ٹو دوز ڈیز کہ جہاں لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، مارکا ہوگا، فساد ہوگا. یہ پاکستان کا اصل مسئلہ ہے کہ جن چیزوں پہ ہم نے اگری کر لیا ہے، جو ہمارے پاس ڈاکیومنٹڈ شکل میں بہت اچھی موجود ہے، پھر اب آپ اس سے اوپر چلے جائیں تو قرآن موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت اور سیرت موجود ہے. آپ مجھے ایک مسئلہ بتائیے جس کا حل یا جس کی طرف انڈیکیشن ہاؤ اٹ شوڈ بی سالو وہ سیرت میں موجود نہیں ہے. میں جب تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں تو مجھے میرے جیسے آدمی کو جو اس کو کوئی علم نہیں ہے، مجھے مل جاتی ہے سیرت کی چیز. پانی کا مسئلہ ہے کہ ڈویژن کیسے ہو، سندھ کیوں ناراض ہو گیا، پنجاب کیوں ناراض ہو، سیرت میں ملتا ہے آپ کو واقعہ. حضرت زبیر کا پانی کی تقسیم پہ ہی وہ تھا، آپ وہاں سے گائیڈنس لے لیں. کون سی چیز ہے کہ جس کے اوپر گائیڈنس نہیں مل، تھوڑی سی محنت سے مل جاتی ہے. اور اتفاق کی بات ہے ربیع الاول بھی آنے والا ہے، 14 اگست اور اگلے سال تو بالکل تقریباً ساتھ ہی ہوں گے. میرے خیال سے ایک دن ہی ہوگا، دوسرے دن ربیع الاول ہوگا. دعا کرتے ہیں کہ اس وقت تک کچھ ہم اس طرف ہمارا رجحان بڑھے، کیونکہ ہمیں راستہ وہیں سے ملے گا، کہیں سے نہیں اور ملے گا. دس از مائی کنوکشن، اور کہیں سے نہیں ملے گا آپ کو راستہ. اور دوسرے یہ کہ ہماری جو اٹیچمنٹ ہے نا اس طرف، اس اسپریچولیٹی کی طرف یا اس نبوت کی طرف یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی طرف، اس سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے یار آپ نے کیا تھا یہ کام، ہم بھی وہ کریں گے. ایک جنرلی آپ لوگوں میں زیادہ ہوگی میرے خیال سے، ہم تو فیل کرتے ہوں گے نا یہ کہ جب ہم اس طرف دیکھنے لگے تو ہمیں ایک
ایک موٹیویشن ملتی ہے، ایک اسپریچولیٹی ملتی ہے. تو جب یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر آپ کو کوئی نہ کسی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو پوجا جائے، نہ کبھی ہم نظام کو پوجنے لگتے ہیں، کبھی کسی کی پوجنے کی ضرورت نہیں. یو ہیو دی آئیڈیل، یو ہیو دی ریٹن ایوری تھنگ. I don't see anything missing as far as the paperwork is concerned. It is something else which is missing. میرے خیال سے اگلے سوالات کے اندر پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ what is missing. تو دو چیزیں ابھر کر کے اب تک سامنے آئیں. ایک تو پبلک انکلوژن نہیں ہے. ملک کا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر کہ جو تم لوگ ہو، یعنی جو اس ملک کے عوام ہیں، جو اس ملک کی پبلک ہے، وہ ایکسکلوڈڈ ہے اس پورے سسٹم سے. جن کا انپٹ سب سے زیادہ ہونا چاہیے تھا انہی کا انپٹ سب سے کم ہو رہا ہے، اور جن کا انپٹ لمیٹڈ ہونا چاہیے تھا وہ اس حد تک ایکسپینڈڈ انپٹ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. مطلب وہ تو سرحدیں پھلانگ کر کے اپنا انپٹ دے رہے ہیں اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی بات تھی. فراست بھائی نے اس میں ایک اور اینگل ایڈ کیا کہ نظام اور سسٹم کے ساتھ ساتھ مسئلہ نظم کا بھی ہے، سسٹم کو چلانے والوں کا بھی ہے. وہ لوگ کہ جو اس سسٹم کو چلاتے ہیں اور کس طرح، مطلب ایک اچھا سسٹم، یہ فراست بھائی نے کہا ڈاکیومنٹس پورے ہیں. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کمپیریٹیو کانسٹیٹیوشنز دنیا بھر کے، تو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ون آف دا موسٹ ڈیٹیلڈ کانسٹیٹیوشن آف دی ورلڈ ہے. یعنی دنیا میں بہت مختصر سے کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، بہت تھن سے اور بہت سو کے ہے ہی نہیں. اور انڈیا جو سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے اس کا بالکل مختصر سا کانسٹیٹیوشن ہے. میں نے دیکھا تو بالکل چھوٹا سا منا سا کانسٹیٹیوشن ہے. اور پاکستان ون آف دا موسٹ ڈیٹیلڈ کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ. لیکن اس کے باوجود کانسٹیٹیوشن بہت ہے، کانسٹیٹیوشنلزم نہیں ہے. یعنی وہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے کہ جسے کوئی ویلیو نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب، آپ کے ایکسپیرینس، آپ نے تو گورنمنٹ دیکھی ہے نا. یعنی ان دونوں کا ایک اور تعارف یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو پی ٹی آئی میں تھے، اب عوام پاکستان پارٹی میں. تو عوام پاکستان پارٹی وہ پارٹی ہے کہ جو ابھی تک حکومت میں نہیں آئی، مگر اس میں جو لوگ شامل ہیں ان میں سے بہت سے حکومتوں میں رہے ہیں، تو اقتدار میں رہے. اور فراست بھائی جماعت اسلامی کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری ہیں، اور جماعت اسلامی پاکستان کے ایشوز اور اس حوالے سے ایک پرسپیکٹیو رکھتی ہے اور اس حوالے سے کام بھی کرتی ہے، اور پاکستان کی آئیڈیالوجیکل اور آئیڈیا آف پاکستان اور آئیڈیالوجی آف پاکستان کے ساتھ ایک خاص طرح کی ایسوسیشن. تو ڈاکٹر صاحب، آپ گورنمنٹ میں رہے، ایک اکمپلشمنٹ کے جس کو ہم گلوبل لیول پہ کوٹ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی رہا. سسٹم کے اندر رہ کر کے آپ ذرا ان کو بتائیے، ہمیں بتائیے کہ سسٹم کے اندر رہ کر کے جب آپ نے سسٹم کو دیکھا تو وہاں پر آپ کو کیا اپرچونیٹیز نظر آئیں اور کیا مشکلات نظر آئیں، کہ وہ کیا ہرڈلز ہوتے ہیں کہ جو آپ کو روکتے ہیں اور وہ اس سسٹم کو فنکشن نہیں کرنے دیتے، اور اس کے باوجود آپ نے کس طرح سے ایک آؤٹ کیا کہ آپ کر سکیں. ٹھیک، بہت شکریہ. اصل میں جو آپ کا پہلا سوال تھا نا، ڈائگنوسس، میں ہر چیز اسی کے ساتھ جوڑوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منبع ہوتا ہے نا کسی برائی کا، سب اس کے شاخسانے ہوتے ہیں. تو چونکہ ہم نے لوگوں کو اہمیت نہیں دی، لوگوں کو ایکسکلوڈ کیا اس سسٹم سے، تو نتیجتاً ہم نے جو ادارے بنائے وہ ایکسٹریکٹیو ہو گئے. وہ انکلوسیو نہیں ہے، وہ ایکسٹریکٹیو ہیں. وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے وہ تمام فوائد ریاست سے اور لوگوں سے، حتیٰ کہ لوگوں کو بھی نہیں ہم بخشتے. لوگوں پہ ٹیکس لگا کے ہم امیر ہونا چاہتے ہیں، اور جو مراد یافتہ طبقات ہیں ان کو مزید مراد دینا چاہتے ہیں یا ان کو مزید فوائد دینا چاہتے ہیں. یہ سب اسی کے شاخسانے ہیں. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا کہ گورنمنٹ کے اندر رہ کے کیا تجربہ ہوا، تو گورنمنٹ کے اندر رہ کے یہ اس چیز کو زیادہ نزدیک سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا کہ کس طرح یہ ادارے جو ہیں وہ جو سیلف انٹرسٹ ہے اس کو کس طریقے سے یہ سیف گارڈ بھی کرتے ہیں اور پروموٹ بھی کرتے ہیں. اور ایک تو یہ نتیجہ تھا، اور اس کی میں ایک مثال چھوٹی سی آپ کو دے دیتا ہوں کہ چونکہ میں صحت کے شعبے سے متعلق ہوں اور یہی میرے پاس ذمہ داری تھی گورنمنٹ کے اندر، تو صحت کے شعبے میں پاکستان کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ سمجھنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے نہ ہے کہ پاکستان میں صحت کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. یہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ چیز ہے. ہماری پرائمری ہیلتھ کیئر کمزور ہے، ہمیں اسے اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، ہم اسے نہیں کرتے. ہم اپنا جو ہیلتھ بجٹ ہے پاکستان میں
اس کا 70% جو گورنمنٹ خرچ کرتی ہے وہ ہم بڑے شہروں کے بڑے ہسپتالوں پہ خرچ کرتے ہیں. صرف اس کا 30% جو ہے وہ بیسک ہیلتھ یونٹس، رورل ہیلتھ سینٹرز وغیرہ میں کرتے ہیں. اب اس کی ایک طے نیچے جائیں، 1 لیئر ڈیپر انٹو دس، تو ایسا کیوں ہے؟ جبکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ساری پریونشن پرائمری ہیلتھ کیئر پہ ہوتی ہے. 70% بنیادی صحت کے جو مسائل ہیں ان کو ایک فعال پرائمری ہیلتھ کیئر کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو صرف 30% بجٹ دیتے ہیں. تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ بیسک ہیلتھ یونٹس اور رورل ہیلتھ سینٹرز میں لوگ کون جاتے ہیں؟ تو آپ کو جس کا جواب پتہ ہے، گاؤں میں رہنے والے لوگ، غریب لوگ، ایسے لوگ کہ جن کے ہاں بیماری بھی زیادہ ہوتی ہے، جو زیادہ منظم بھی نہیں ہے خود، جن کی آواز بھی نہیں ہے اور جن کا کوئی پولیٹیکل کلاؤٹ بھی نہیں ہے. چونکہ ایسے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں لہٰذا ان پہ زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ بڑے شہروں کے بڑے ہسپتالوں میں یہ سب امیر امراء جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اور چاہے وہاں پریونشن ہو یا نہ ہو، چاہے وہاں پہ صرف ایڈوانسڈ جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ دیے جائیں. تو لیکن ہم یہ تبدیل نہیں کر پائے پچھلے 80 سال میں. ایویڈنس بیس اگر اس کی دیکھیں تو دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے ایسا، یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پبلک ہیلتھ، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو اپنے ہیلتھ سسٹم کو ٹھیک کر سکا ہو اپنی پرائمری ہیلتھ کیئر کو ٹھیک کیے بغیر. ٹھیک ہے، نتیجہ اس کا کیا ہے؟ نتیجہ ہمارے انڈیکیٹرز ہیں ہیلتھ کے، وہ میں اگر ان کی آپ کو تفصیل بتانا شروع کروں تو یہ کہیں گے کہ آپ پیسمسٹک ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس لیے میں وہ نہیں بتاتا کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی باکسڈ ایز اے پیسمسٹ. اچھا، یہ میں نے مثال دی ہے آپ کو. تو گورنمنٹ میں رہ کے ان چیزوں کا زیادہ قریب سے مشاہدہ کرنے کا بھی اتفاق ہوا، اور دوسرے یہ سمجھنے کا موقع بھی ملا کہ یہ چیزیں تبدیل کیوں نہیں ہو سکتی، اور اس کے اندر ریزسٹنس کہاں پہ ہے، اور وہ کتنی ان بلٹ ہے سسٹم کے اندر، اور کتنا اس کو تبدیل کرنا مشکل ہے. تو باوجود اس کے کہ بڑی کوشش کی تو ہم وہ نہیں کر سکے. ایک اور میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، یہ وہ اینگل میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کووڈ کے بارے میں، جس کے بارے میں آپ نے آج سے پہلے اس کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا. ہمیں جب جس طرح بھائی نے بھی یار آپ کا ایگزیکٹ نام کیا ہے؟ حارث صاحب نے جس طریقے سے ذکر کیا کووڈ کا تو بڑے تعریفی انداز میں کیا کہ ہم آپ نے تالی بھی بجائی اس کے اوپر کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا، پاکستان کے اندر یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. یقیناً ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ علاوہ اس کی رحمت اور برکتوں کے ہم کچھ ایسے لوگ اکٹھے ہو گئے جو ٹیکنیکل تھے اور چیزوں کو ریلیٹیولی شاید زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکے. لیکن بہرحال پاکستان کا اب نام ان 7 ممالک میں آتا ہے، 7 کنٹریز کے جن کو WHO نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے پینڈیمک کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے، اگر آپ نے یہ سیکھنا ہے تو ان 7 ملکوں کو اسٹڈی کریں، اور ان میں ایک پاکستان بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں اب آپ کو جو اس سلسلے میں بات بتانے لگا ہوں وہ بہت دلچسپ ہے. میں اس کو پولیٹکس اور پولیٹیکل سائنس کے لینس سے ذرا دیکھتے ہیں کووڈ کی مثال کو. آپ کے خیال میں اگر کووڈ پاکستان کے صرف غرباء کو انفیکٹ کر رہا ہوتا، اور یہ صرف پاکستان کے گاؤں کے اندر ہوتا، اور وہ لوگ جو بیسک ہیلتھ یونٹس اور رورل ہیلتھ سینٹرز میں جاتے ہیں صرف وہ انفیکٹ ہو رہے ہوتے، تو کیا پاکستان کا یہی رسپانس ہوتا جس طرح کا ہم نے اس کو رسپونڈ کیا؟ پاکستان میں کووڈ کا رسپانس کے لیے 3 کھرب روپے، ارب نہیں، 3 کھرب روپے مہیا کیے گئے. ہماری ہمیں وہ پیسے مہیا کیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ جو چاہے کریں. میرا کاؤنٹر پارٹ ایک لیفٹیننٹ جنرل تھا،
ہمیں 20 بریگیڈیئر 60 کرنل ہمارے انڈر تھے کہ جن کو ہم جیسے کہتے تھے وہ ویسے کرتے تھے. یہ تو بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, ورنہ وہ کہتے یہ ایک عجیب تجربہ آپ نے ورنہ وہ کیا, کہتے ہیں ایسے. اور یہ الٹ ہم نے کیا. آپ نے الٹ کیا. یہ ایک زندگی کا عجیب تجربہ تھا. ٹھیک ہے, لیکن ایسا کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا؟ ایوری باڈی واز انڈینجرڈ. سب خطرے میں تھے. سب خطرے میں تھے. جب امیر خطرے میں آتا ہے نا تو وسائل کی کمی نہیں ہوتی, اور جب غریب خطرے میں آتا ہے تو کسی کو اس کی فکر نہیں ہوتی. یہ اگین اسی مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اسی تشخیص کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو میں نے شروع میں کی تھی. بلکہ آپ کی پارٹی میں مفتاح صاحب ہیں, وہ ایک بات کہتے ہیں کہ پاکستان 1% ریپبلک ہے, کہ جو 1% لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. بالکل بالکل. یہ بات کہتے ہیں. تو جب آپ لوگوں کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں نا ریاست کے امور سے اور سیاسی معاملات سے اور معاشی معاملات سے, تو آپ ایسے ادارے تخلیق کر لیتے ہیں کہ جو صرف سیلف انٹرسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. اگر کووڈ, اگین میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کووڈ کے اندر یہ عنصر نہ ہوتا کہ وائرس تمیز نہیں کرتا کہ وہ محمد منشا ہے جو انفیکٹ ہو سکتا ہے یا کوئی محمد بشیر ہے جو کہ کسی گاؤں کے اندر بیٹھا ہوا ہے, تو یہ پاکستان کا رسپانس بہت مختلف ہوتا. ان ایکوٹی, سوشل ان ایکوٹی in our system is the foundation of inaction. اور کووڈ کے سلسلے میں چونکہ وائرس کو ان ایکوٹی کا نہیں پتہ تھا, لہٰذا we became very judicious, very generous and we started taking care of everybody. اس لیے کہ ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہ اگر غریب انفیکٹ ہوتے رہے تو یہ ہمیں بھی مروائیں گے. یہ بہت عجیب پہلو ہے کووڈ کا جس کے اوپر بات نہیں کرتے لوگ. کیوں؟ پہلو ہے جی, بہت تلخ اور تکلیف دہ پہلو, بہت تلخ اور تکلیف دہ پہلو ہے. اور میں اپنے آپ کو سیلف نگیٹ, سیلف کرٹیسائز کرتا ہوں اس چیز کے اوپر, گو کہ ہم نے بڑا کہنے کو بڑا زبردست رسپانس جنریٹ کیا, لیکن اس کے اندر ایک ان بلٹ ایک سوشولوجیکل اور ایک پولیٹیکل ایشو امبیڈڈ تھا اس کے اندر. اور صرف, اچھا پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا, چونکہ یہ پینڈیمک تھا ہر ملک نے کیا, اور اسی لیے کیا. بہت سارے افریقہ کے ملک ایسے ہیں پاکستان کی طرح کہ جہاں پہ اسی طرح کی زبوں حالی ہے ہیلتھ کیئر کے اندر. لیکن جب کووڈ آیا تو نہ پیسے کی کمی تھی, نہ جذبے کی کمی تھی, اس لیے کہ ان دارالخلافوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی انڈینجرڈ تھے. اور اس کے بارے میں ایک جو سینگ WHO کی طرف سے آئی وہ یہ تھی کہ نو بڈی از سیف انٹل ایوری بڈی از سیف. اس پہ ذرا غور کریں, نو بڈی از سیف انٹل ایوری بڈی از سیف. کیونکہ اگر مجھے انفیکشن ہے تو آپ سیف نہیں ہیں, میں آپ کو انفیکٹ کروں گا. اسی لیے آئسولیشن ہوئی نا, سوشل آئسولیشن, اتنے فاصلے پہ کھڑے ہوں, جب ہو جائے تو ان کو کوارنٹائن کر دیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب اس چیز کے شاخسانے تھے کہ بھائی میرے قریب نہ آنا. اور چونکہ غریب لوگ تھوڑے سے ان پڑھ بھی ہوتے ہیں, ان کو تھوڑی تمیز بھی نہیں ہوتی, اور وہ امیر لوگوں کو بہت تنگ کر سکتے ہیں, اور حتیٰ کہ ہمیں بیمار بھی کر سکتے ہیں. تو جتنا پیسہ چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں, ان کو ہم سے دور رکھو, اور ان کو بھی ویکسین لگاؤ, ان کو بھی ویکسین لگاؤ. صرف ہمیں ویکسین نہ لگاؤ, سب کو ویکسین لگاؤ. لہٰذا پاکستان کے اندر ویکسین کی جس طریقے سے ویکسینیشن ہوئی, باوجود اس کے کہ پاکستان خود ایک ویکسین بھی مینوفیکچر نہیں کرتا, ہم نے سب امپورٹ کی, اور امپورٹ کی ایٹ اے ویری ہائی ریٹ, کیونکہ بہت زیادہ کمپٹیشن تھا دنیا کے اندر اس وقت. غریب امیر ممالک نے ایڈوانس بکنگز کروا لی ہوئی تھیں کمپنی سے جو ویکسینز بنا رہی تھیں, ہم نے ان کو کمپیٹ کر کے ویکسین خریدی وہاں سے, اور کہا کہ سب کو لگاؤ. کتنی دفعہ پاکستان کے امیر لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ غریبوں کو بھی دے دو, لیکن اس سلسلے میں ہم نے یہ سب کچھ کیا. تو گورنمنٹ میں رہنے کے یہ وہ تجربات ہیں
کہ جن سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہم نے. اور ادارے کی بات پہ ایک آخری بات کر دوں کہ پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے وہ بھی ایک ادارہ ہے. ہم پاکستان میں ریاست کو صرف فوج سمجھتے ہیں. پاکستان کے جتنے بھی ادارے پاکستان بہت امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے لیے. آرمی بہت امپورٹنٹ ہے, سول بیوروکریسی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن سول بیوروکریسی جس طریقے سے تشکیل پائی ہے اور جس طریقے سے اب وہ قائم ہے وہ اٹ سیلف مجھے کہنے میں بالکل کوئی, اور یہ میں آپ کو اپنے گورنمنٹ کے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, وہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں ایک بہت بڑی ہرڈل ہے, بہت بڑی ہرڈل بن گئی ہے وہ, اس لیے کہ وہ ہمیں پروسیجرز کی مار دیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, چھوٹی سی ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں. کووڈ کے دوران ہمیں گورنمنٹ آف چائنا نے بلایا, ہم چائنا گئے, تو وہ ایمبیسیڈرز لیول کے اوپر پہلے سے آپ سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو چائنا کیسے ہیلپ کر سکتا ہے اس سلسلے میں. بات اس چیز کے اوپر ختم ہوئی کہ آپ نے چونکہ ووہان میں جہاں سے کووڈ شروع ہوا تھا آپ نے کتنا اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا, اور آپ نے وہ جسے کہتے ہیں فیلڈ ہاسپٹلز اوور نائٹ آپ نے ڈیولپ کیے اور ہر چیز لوگوں کو مہیا کی. ہم چاہتے ہیں پاکستان میں بھی ایک فیلڈ ہاسپٹل جو ہے نا جو انفیکشس ڈیزیز کے اوپر اس کے لیے مختص ہو, وہ ہم اسلام آباد میں بنائیں. تو وہ فیلڈ ہاسپٹل سے ہوتے ہوتے ایک نارمل ہاسپٹل برک اینڈ مارٹر جس کے اندر انوالو ہو, یعنی بلڈنگ ایک بنائیں. تو اس کے لیے انہوں نے ہمیں $4 ملین کا تحفہ دیا. وہ ہم $4 ملین کا تحفہ وہاں سے لے کر آئے کہ یہ چائنیز گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہے. یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں 2020 کی, 2026 میں ہم بیٹھے ہیں اس وقت. اور وہ چونکہ ہم ان کی نقل کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے راتوں رات وہ ہاسپٹلز بنا لیے تھے, تو پاکستان نے اگلا 1.5 سال لگا کے FWO کی مدد سے ہاسپٹل تعمیر کر لیا. ہم اپنی بیوروکریسی کی وجہ سے آج تک اس ہسپتال کو آپریشنلائز نہیں کر سکے, آج تک. یہ ہے وہ ہرڈل جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. کیوں نہیں کر سکے؟ پروسیجرز وہاں پہ لوگ رکھنے ہیں, اور اس کا آپریشنل کاسٹ کہاں سے آئے گی؟ جو فراست بھائی کہہ رہے تھے نظم کا پرابلم. تو یہ نظام جو ہے, مجھے بڑی خوشی ہے کہ جماعت اسلامی آج کل نظام کو بدلنے کی بات کر رہی ہے. ہمارا کلیم جو ہے نظام کو بدلنے کا وہ جماعت اسلامی سے پہلے کا ہے, عوام پاکستان کا, جس پارٹی کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. چونکہ ہم نے 6 جولائی کو 2024 میں جب پارٹی تشکیل دی تو ہمارا سلوگن صرف ایک تھا, بدلیں گے نظام عوام پاکستان. اس لیے کہ اگر یہ نظام ہم نے نہ بدلا تو یہ پاکستان ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے, اس کو روکنا بہت مشکل ہے. اور اس کے لیے یہ پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا جس طرح اس وقت چل رہا ہے. جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں سے ہمیں مڑنا پڑے گا, اور اس کے لیے جو کرنے کی ضرورت ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہمیں اپنے یہ جس کا راست بھائی ذکر کر رہے تھے نظم اور نظام کو, اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. ری سیٹ کا بٹن ہوتا ہے نا جو پاکستان میں, وہ دبانے کی ضرورت ہے. فراست بھائی ڈاکٹر صاحب نے نظام کے اندر رہ کر کے جو ایکسپیرینسز کیے ان کا بتایا. ان کی پارٹی جیسے 1% ریپبلک وہ کہہ رہے ہیں, مفتاح صاحب کہتے ہیں, حافظ صاحب بھی آج کل ایلیٹ کیپچر کی اصطلاح, حافظ نعیم صاحب بھی آج کل ایلیٹ کیپچر کی نہیں آج کل نہیں بڑے دیر بات کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی نظام کو بدلنے کے حوالے سے ایشوز, آپ پیٹرولیم لیوی پر احتجاج, اور یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کنسسٹنٹلی ہو رہی ہیں. آپ نے بھی اس نظام کے ساتھ کام کیا, ایز اے پبلک سیکٹر میں کام کیا, پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا, پھر آئل اینڈ گیس تو وہ موسٹلی جوائنٹ وینچرز پہ کام کرتے ہیں گورنمنٹس کے ساتھ. تو وہ بہت سے ہرڈلز جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے, بیوروکریٹک پروسیجرز اور یہ سب چیزیں, تو آپ نے بھی فیس کیے ہوں گے. سوال ہے وے آؤٹ کیا ہے؟ پرابلمس تو مطلب آپ بھی وہی پرابلمس بتا رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے ہیں, ہم نکل کیسے سکتے ہیں؟ ہم پھنس گئے ہیں. تو جماعت اسلامی ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پر, اور آپ خود اس پہ مطلب اس وقت ٹاپ لیڈرشپ میں, کہ اس نظام کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے کہ اجتماع عام میں جو جس طرح سے ہوا کہ بدل دو نظام کے حوالے سے,
تو آپ کی ایک وے آؤٹ کیا ہے اس پورے نیکسس سے, اس ویشیس سرکل میں جس میں ہم پھنس گئے ہیں, یہ جنریشن پھنس گئی ہے, وے آؤٹ کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, اصل میں بات یہ نظام کے بدلنے کی, تبدیلی اور یہ ساری چیزیں تقریباً ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں, سبھی کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی لوگوں نے کی ہیں, 1970 سے سن رہے ہیں بدلنے کی باتیں ہوتی ہیں باتیں, لیکن اصل سوال یہی ہے کہ کہاں ہے, ویئر از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ, کہ کہاں سے آپ شروع کریں. تو جب ہم نے اس کے اوپر غور و خوض کیا, جماعت کا ایک انداز ہے, ایک شورا ہوتی ہے, ان کے لوگ ہوتے ہیں, ایک مجلس عاملہ ہوتی ہے, ریپیٹڈ ڈسکشنز ان ویریس گروپس. اس کے بعد جو چیز نکل کے سامنے آتی ہے, پھر اس کے اوپر ایک عمل پیرا ہوتی ہے, دائیں عمل بن جاتا ہے. اس کے تحت یہ جو سلوگن دیا گیا نا, نظام کو بدل دو نظام والا, تو بدل دو نظام کے اندر ہمارا جو مین the way we want to achieve it is to connect to the people. لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے, اور اس میں جین زی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. زی کنیکٹ کے نام سے ایک انیشیٹو خاص طور پہ اس کا حصہ ہے. تو جین زی کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. آپ لوگوں کو پہلے ہی میں نے کہا نا, جو میں نے کہا کہ بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی, بات آپ نے کہنی ہے, اور جب آپ کہیں گے تو پھر وہ سنی جائے گی, کیونکہ آپ بہت زور سے بولتے ہیں نا, تو آپ کی بات سنی جائے گی انشاءاللہ. تو ہم دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ, کہ ہم اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کنیکٹ کرنے کا طریقہ جو ہم نے اپنایا ہے, اور پھر اس کی مطلب لوگ تو ایون دینی فہم رکھنے والے لوگ بھی کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ پیٹرول کی باتیں, یہ لیوی کی باتیں, یہ آئی پی پیز, بھائی دینی کام کچھ کریں, اس میں اندر کوئی اللہ رسول ڈالو. یہ تو ایک دفعہ تو اسپیکر پہ بھی چلا گیا تھا پروگرام میں, اسلامک ٹچ. نہیں وہ بالکل ایک ڈفرینٹ, وہ تو پی ٹی آئی نے کیا. پی ٹی آئی نے کیا, تو بولے یار وہ تو تھوڑا سا آپ تو اسلام اس کے بغیر کیسے. شور جماعت اسلامی یہ بات نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہ جی کچھ لوگوں کا خیال یہ بنتا ہے کہ یار یہ کیا کام ہے, اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے. That's what I said, that you just go to the Sirah and find the solution there. You have everything there. آپ کو وہ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت تھوڑی بہت, تو ہم سب نے پڑھی ہے. اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی تھی اور بہت گھبرا گئے تھے, اور گھر پہ جا کے آپ نے خدیجہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا زمبلونی, مجھ پہ چادر ڈال دو, اڑا دو. بہت پریشان ہو گئے تھے. فرشتے کو دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, تو انہوں نے کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یاد ہے آپ کو کیا کہا تھا کسی کو؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اس لیے کہ آپ تکسب المعدوم, آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, ان کے مسائل حل کرتے ہیں. دیٹس واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. یہ تو پیغمبرانہ کام ہے, یہ عبادت کے کام ہیں. جو حافظ نعیم چیختے پھرتے ہیں نا پورے کہ جی وہ لیوی ہٹاؤ, یہ تم نے کیا کر دیا, تو ظلم ہے. یہ ظلم ہے, یہ شرعاً ظلم ہے. کیوں ظلم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ایکسیسو ٹیکسیشن ہے, غریبوں کے جو ادا نہیں کر سکتے, وہ ایکسیسو ٹیکسیشن, اس کا کیا ایک خاص لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کا لینے والا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا. یہ سب آپ کو سیرت سے مل جاتا ہے. ہم اسی گائیڈنس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں کہ لوگ خیر کرتے ہمیشہ سے رہیں. جماعت اسلامی ہیز آلویز بین دا لیڈر. یہ کھالیں جمع کرنے والا جو سلسلہ تھا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون کرتا. یہ جماعت نے شروع کیا تھا کہ بھائی وائی ویسٹنگ دیز تھنگ, جسٹ کلیکٹ اٹ اینڈ میک اٹ فار سم سوشل ورک. اس کے لیے کر لیں. درس قرآن کون کیا کرتا تھا 70s سے بھی پہلے؟ بعد میں تو بہت سے لوگ آ گئے, ٹی وی پہ ہونے لگا. یہ ہم انیشیٹو لینے والے لوگ ہیں ہمیشہ سے. تو یہ بھی ایک انیشیٹو ہے کہ اکارڈنگ یہ بالکل نیکی کا کام ہے, بہت اچھا کام ہے. کسی کے دل میں اگر یہ آتی ہے کہ نہیں جی صرف میں نے وہی جو لگی بندی عبادتیں وہی, تو یہ بھی عبادت کا کام ہے, اللہ کو خوش کرنے کا کام ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی تائید اسی طرح حاصل ہوگی. تو اللہ کی نصرت اور عوام کے ساتھ کنیکٹ ہونا, اور یہ ایک سرکل ہے نا, آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگے تو اللہ خوش ہوگا آپ سے, اس کی نصرت بھی آئے گی. تو آپ نے خدمت کرنی ہے لوگوں کی, لوگوں کو سمجھانا ہے, ان کے مسائل حل کرنے ہیں بالکل گراس روٹ لیول پہ جا کے.
یہ جو لوگ ہمارے مارے پھر رہے ہیں کاؤنسلز کے اندر، اور یہ کہ جی لوگوں کو پانی نہیں آ رہا اور بجلی نہیں آ رہا، یہ بہت نیکی کا کام ہے، بہت اچھا کام ہے. That's how we are going to move forward in this بدل دو نظام کی طرف. اچھا اب ایک تھوڑا سا جا کے جو ہم نے جہاں پہلے بات چھوڑی تھی کہ ہم پرسیپشن کی بات کر رہے تھے نا، آپ نے بات بولنی ہوگی اور کھل کے بولنی ہوگی، اور اس پیرامیٹر کے اندر if you remember from my first answer مجھے یاد آ رہا تھا ایک بات کہ ہم آج سے 10 سال پہلے ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ ایک پروگرام تھا بی بی سی کا، اوون بینٹ جونس ان کا بڑا مشہور ہوا ہے، تو اس میں مجھے بھی انہوں نے بلایا تھا. تو جس طرح مینیج کرتے ہیں نا پرسیپشن، اس کی میں بات کروں. اس زمانے میں انہوں نے جو پروگرام کیا اس میں مجھے بلایا، جاوید جبار تھے میرے ساتھ یا میں ان کے ساتھ تھا، اور اس کے ساتھ ایک کرسچن چرچ کی کوئی ریپرزینٹیٹیو تھی ان کو بلایا تھا، اور اسی طرح کوئی ایک اور خاتون تھی ان کو بلایا تھا خاتون کے ایشوز کے اوپر. یہ ان کا ٹارگٹ تھا. ہمیشہ رہتا ہے آپ کبھی ویسٹرنر سے بات کریں یا ایمبیسیڈرز وغیرہ آتے ہیں حافظ صاحب سے ملنے، ہم بات کرتے ہیں، تو ان کا یہ ٹارگٹ تھا کہ کیا واٹ آر یو ڈوئنگ فار دا وومنز رائٹس، واٹ آر یو ڈوئنگ فار دا یہ جو آپ کی اقلیتوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. دیٹ از دیئر فوکس. ایک دن ایک صاحب آئے تھے ایک ویسٹرن کنٹری کے، وہ میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اینڈ ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ دس اقلیت. میں نے کہا یو ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ آل دیز ایشوز، کینٹ یو سی واٹ از ہیپننگ ان غزہ. اور اس وقت بالکل عروج پہ تھا وہ جو بربریت اور جینوسائڈ چل رہا تھا غزہ کے اندر. میں نے کہا آپ اس پہ بات نہیں کرتے. یا وی ول کم ٹو دیٹ. یہ ان کا ایجنڈا ہے. دیٹس واٹ. وہ آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتے ہیں کہ بس آپ اس میں پھنسے رہیں. اسی طرح آپ کو آج کوئی آپ کو لگائے گا کہ جی لیٹس اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ پروونسز کتنے ہونے چاہیے، تو ہم سب اسی میں پھنس جائیں گے. ایوری بڈی از ٹاکنگ او پروونس اتنے ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، یہ ہوگا، بہت ساری کہانی ہوگی. پانی ڈیم بننا چاہیے، نہیں بننا چاہیے، وہ اسی میں لگ گئے. اب بھائی یہ سب مسائل ہیں، یہ حل ہونے چاہیے، گفتگو بھی ہونی چاہیے، بٹ دیز آر ناٹ دی میجر بیسک ایشوز آف دا نیشن ٹوڈے. بیسک ایشو تو وہی ہے نا کہ بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی، آپ کی توقیر نہیں آپ کی رائے کی، وہ آپ کو کروانی پڑے گی. انٹل یو آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. ہماری جنریشن وغیرہ یا ہم تمہارے بات کی بھی نہیں کرتے، آپ ہی لوگ کریں اینڈ یو ول ڈو اٹ. میں نے مثال دی آپ کو کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ کچھ کمی بیسی جو رہ گئی آپ کی کہ جمہوری نظام نہیں دیکھا. تو بنگلہ دیش کی مثال ہے، جو ایک دینی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تھوڑی بہت بھی ایفیلیشن ہوتی ہے ان کی، تو وہ ان میں کچھ ایک ہوتی ہے، ایک جو سجو ہوتی ہے کہ اس طرف وہ چلے جائیں. تو یہ ایک بات ہو گئی. ایک اور بات میں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے بیفور آئی ہینڈ اٹ اوور ٹو یو کہ ڈاکٹر صاحب سے اگر آپ نے کوئی اور بات پوچھنی ہے، کہ ہاں وہ جب آپ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جی جب آپ جب یہ نے کہا کہ جی آپ پیسمسٹک بات لگی، اور مجھے بھی لگی تھی اس دن ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہی واز میں بھی لڑبڑ کے آئے تھے تو لیکن ماشاء اللہ بعد میں بھی ہماری گفتگو رہی ہے، کام کر رہے ہیں. تو دس شوز کہ ہی کین سی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے نا. وہ کیا کہا تھا اس نے فیض نے کہ حلقہ کیے بیٹھے رہو اس شمع کو یارو، حلقہ کیے بیٹھے رہو اس شمع کو یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے. ٹھیک ہے باقی. تو ہمیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ جب آپ کسی پرابلم کی ڈائگنوسس کر لیں، یعنی اس کو آئیڈینٹیفائی کرو، اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ پرابلم ہے، تو وہیں سے پھر اصلاح کا پروسیس شروع ہوتا ہے. اور اسی کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ مسائل کو جانچ لیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی اسٹرینتھس کو بھی پہچانیں. وہ جو ہوتی ہے نا انالیسس، سواٹ انالیسس ہوتی ہے، اس میں اسٹرینتھ، ویکنیس، کیا ہوتا ہے پھر اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹ. آپ لوگ کرتے رہو گے تو اس میں اسٹرینتھس کو بھی پہچاننا چاہیے. اور آپ کی اسٹرینتھس ہیں، ایک تو میں نے آپ کو بتائی تھی جو آپ کا کنیکشن ہے اوپر، جو ریسورسز، جو سورسز ہیں آپ کے پاس گائیڈنس کی، وچ ہیز نیور بین کرپٹیڈ. یہ لگژری بہت کم لوگوں کو دنیا میں، بہت کم نیشنز کو اور لوگوں کو ہے جو آپ کو ہے کہ آپ کی سورسز ویسی کی ویسی ہیں. یو گو اینڈ گیٹ دی جو آپ کو چاہیے وہاں سے مل جائے گا آپ کو. اور آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ پاکستان کی جو ہم ایسی ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ہے، آپ اس کی، یہ تو اس جنریشن کے حوالے سے نا، خاص پاکستان کے حوالے سے کیا ہے کہ آپ خود جنریشن زی کا جو والیوم ہے وہ کتنا ہے.
نمبر کتنا ہے, بہت بڑا نمبر ہے. یہ تو بہت سی کنٹریز کے اندر ہمارے نیبرس کے پاس بھی نہیں ہے. یہ ہماری اسٹرینتھ ہے, ایک اسٹرینتھ یہ ہے. اچھا, اور دوسرے یہ کہ دیکھیں ہم کبھی کبھی بری چیزیں یاد کرنی چاہیے, لیکن اچھی چیزیں بھی ہیں ہماری. مثال کے طور پہ ہم نے ڈاکٹر صاحب تو ایک تو یہ تو بڑا یعنی اہم وہ ہے, میں یہ بھی ایک ہمارے لیے لیسن ہے کہ وین دا ٹاپ مین از گڈ دین پورے سسٹم پہ اس کا اثر آتا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹاپ مین سے مطلب ایک آدمی ہو, اس کے نیچے 2-4 اور ہوں, وہ بھی اچھے ہوں. جتنی لیئرز اچھے لوگوں کی وہاں ہوں گی نا تو اتنا اچھا سسٹم آپ کا بن جائے گا. لکیلی ہم اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پہ ایک اچھا ہمیں لیڈ دے دی تھی, ہم کووڈ سے نبردآزما ہو سکے. ٹھیک ہے نا, تو معاشرے کے اندر اچھے لوگ اور برے لوگوں کا پروپورشن ایک چلتا رہتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. کبھی کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں, کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ہی یو آر ڈیوائڈ آف دا گڈ. آپ کے پاس اچھائی بہت زیادہ ہے, ابھی بھی برائی جب زیادہ نظر آتی ہے لیکن اچھائی ابھی بھی بہت زیادہ ہے لوگوں میں, عام لوگوں میں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ ان نیشنز کے اندر ہیں جو چیریٹی کے اندر سب سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, انڈیا میں 10 لوگ تھے ٹاپ جو وہ کرتے تھے فلنتھراپی, اس کے اندر سے 9 مسلمان تھے. دس از ٹیلنگ یو سم تھنگ رائٹ. ہماری کچھ اسٹرینتھس ہیں, اس کو بالکل اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے, اس کو سوچنا چاہیے, اس کے مطابق اپنا پلان کرنا چاہیے, اپنی اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی چاہیے. جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی, جب آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے, اپنی چیزیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست ملک آپ کو دیا ہوا ہے, ریسورسز اتنے دیے ہوئے ہیں. ہیومن ریسورس تو خیر سب سے بڑی چیز ہے. آئی آلویز سے کہ جو نیچرل ریسورسز ہیں, پانی, پیٹرول, یہ سب چیزیں ہیں. منرلس کے اوپر بھی آج کل بہت زیادہ وہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن سب سے بڑا ریسورس آپ کا ہیومن ریسورس ہے. اس کو تیار کر لیں, اسکل اس کی ڈیولپ کر لیں, اس کو پڑھا دیں, لکھا دیں. ابھی دیکھو کیا حال ہوا ہوا پوری ایجوکیشن سسٹم کا. آپ کا کوارٹر کتنے 26 بلین بچے جو ہیں, 2.5 کروڑ بچے اسکول میں جاتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کرتے, نہ اسکل سیکھتے نہ کچھ کرتے. اور اسکل بھی جو سیکھتے ہیں وہ بھی ایسی سیکھتے ہیں اسکل کہ وہی پرانے کسی استاد نے بٹھا کے وہی جو غلطیاں وہ کرتا تھا وہ اس نے کچھ نظام نہیں اسکل ڈیولپ کرنے کا. بائی دا وے ہم جماعت اسلامی از ناٹ اونلی آئیڈینٹیفائنگ دا تھنگس کہ یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے. وی آر پریکٹیکلی گوئنگ ان دیر. ہمارا جو بنو قابل کا پروگرام ہے, IT کے اندر اتنے لوگوں کو ہم نے تیار کر دیا. قوم کی خدمت ہے, لوگوں کی خدمت ہے. پھر ابھی ویری ریسنٹلی لاسٹ میں منرل کانفرنس تھی, وہیں پہ ہم نے اس کو کیا اور اناؤنس بھی کر دیا کہ فرسٹ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بنو قابل بنو ہنرمند انڈر دس ٹائٹل از گوئنگ ٹو اسٹارٹ ان دالبندین. دالبندین کون سا؟ بلوچستان کا وہ ایریا جن سے ہم پریشان ہو رہے ہیں. یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہم یہاں بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں روزانہ, لیکن کام کرنے کے وہاں پہ بھی یہ تو ہے نا, ڈپریویشن ہے وہاں پہ, پرابلمز ہیں. اس کو حل کرنے کے لیے کون جائے گا؟ جماعت اسلامی کی گوئنگ ہے. اور وہاں پہ ہم یہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ فرسٹ اس کے اندر منرل سے ریلیٹڈ بھی ٹریننگ دیں گے بچوں کو, کیونکہ وہاں پہ کمپنیاں آ رہی ہیں امریکن ادھر ادھر کی, وہ سب ان کو چاہیے ہوگا نا اسکلڈ لیبر. ہمارے پاس ہے ہی نہیں اسکلڈ لیبر. یہ انڈسٹری کے اندر 70 سال بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کیا منرلس پہ. تو دیٹس واٹ, یعنی پریکٹیکل اسٹیپس بھی لے رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ کنیکٹ بھی ہو رہے ہیں, ان کے مسائل حل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. That's our way of handling these things. تو ہم نے بیک اور فورتھ بہت سے کویسچنس کیے, پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا, اینیکڈوٹس اور ایکسپیرینسز جاننے کی کوشش کی فراست بھائی کے, ڈاکٹر صاحب کے کہ کیا ہرڈلز آتے ہیں, وے آؤٹ پہ بات کی. ایک کویسچن میں آپ دونوں سے کرنا چاہتا ہوں, سیم کویسچن ہے. اگر آپ آج کی جینزی ہوتے, 22 سال 25 سال, آپ کیا کرتے, کیا ڈفرینٹ کرتے آپ, یا آپ آج کل کیا کر رہے ہوتے؟ آپ اسی طرح پولیٹیکلی اویئر ہوتے, آپ اسی طرح کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے, آپ کو دوبارہ سے اپرچونٹی ملے. یعنی ڈاکٹر صاحب آج اگر 22 سے 25 سال کے ہو جائیں اور فراست بھائی آج 22 سے 25 سال کے ہو جائیں اور وہاں بیٹھ کر کے کسی کو سن رہا ہوں, تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ بتائیے. اچھا, اس سوال کا تو میں جواب دیتا ہوں آپ کو. اب آپ چونکہ میرے لیے وائنڈ اپ موڈ میں ہیں, میں چند ایک اور مزید چیزیں کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ موقع ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. ایک تو یہ کہ میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا, ریکمینڈ کر رہا ہوں, کوئی پرسکرائب نہیں کر رہا. ایک بک آئی تھی 2012 میں, اور 2024 میں
اس کو نوبل پرائز ملا، اور وہ اس بک کا ٹائٹل ہے وائی نیشنز فیل۔ میں بڑا اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا آپ کو کہ آپ سب لوگ اس کا مطالعہ ضرور کریں کہ ملک جو ہوتے ہیں وہ کس طرح پیچھے رہ جاتے ہیں، کیوں کچھ ملک جو آگے بڑھ جاتے ہیں اور کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ آج کل چونکہ اب یوم آزادی بھی ہے تو ہماری ریاست جو ہے وہ اس کو بہت تشویش ہو رہی ہے کہ ہماری جین زی یا ہمارے جو یوتھ ہے یہ پیٹریوٹک نہیں رہی، ان کو پیٹریوٹک کرنا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں بنانا ہے، ہاں بلکہ آرڈر کرنا ہے۔ کل سے اب سب لوگ پیٹریوٹک ہوں گے، مینوفیکچرنگ دا پیٹریوٹ۔ ہاں، تو ان کی اپروچ یہ ہے کہ کل سے وی وانٹ ٹو سی ایوری باڈی پیٹریوٹک۔ تو یو مسٹ چیلنج دس، یو مسٹ چیلنج دس، اس لیے کہ پیٹریوٹک بنائے نہیں جاتے، پیٹریوٹک بنتے ہیں اپنے تجربات کی بیسس کے اوپر، ان کی زندگیوں کے اپنے تجربات کی وجہ سے جو امیدیں ان کو ہوتی ہیں وہ ان کو اپنے معاشرے میں نظر آتی ہیں اپنے لیے، تو پھر لوگ اس ریاست سے جڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو ینگ پروفیشنلز ہیں، میں یہاں سروے نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر آپ کسی بھی میڈیکل کالج میں آج چلے جائیں اور وہاں صرف ایک آنیسٹ آنسر مانگیں سب ینگ ڈاکٹرز سے کہ اگر آپ کے پاس چوائس ہو تو آپ کیا کرنا چاہیں گے، تو وہ دیکھیں نا ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں پہلے سے، ہاتھ نہیں کر رہے ہو، ہوائی جہاز کا اشارہ ہے، وہ ہوائی جہاز پہ بیٹھ بھی گئے ہیں، تو وہ سب کہتے ہیں کہ ہم ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ It tells you something. Why people want to leave their country. اور آپ کے سامنے جتنے بھی اسٹیٹسٹکس ہیں وہ اس چیز کو پروو کر رہے ہیں کہ ہم کتنی تیزی سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر مطلب ان کو یہاں پہ صحیح ماحول ملے، صحیح ان کو انوائرمنٹ ملے، تو nobody wants to leave. باہر جانے میں حرج نہیں ہے، ہم بھی گئے ہیں، پڑھا ہے، واپس آئے ہیں اور چوائس سے واپس آئے ہیں، لیکن دا پوائنٹ از کہ اس وقت ہماری یوتھ کو ہوپ نظر نہیں آتی، یہاں پہ مواقع نظر نہیں آتے، فیوچر نظر نہیں آتا، اور یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے پاکستان میں اس وقت، تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے، اور یوتھ جو بلج کی آپ بات کر رہے ہیں، میں نے اس کو اس طرح یاد رکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں 25 کروڑ لوگ ہیں، ان میں سے 15 کروڑ لوگوں کی عمریں 25 سال سے کم ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا دیں کہ ہم کس بڑے ہجوم کی بات کر رہے ہیں۔ 15 کروڑ لوگ آپ جیسے ہیں پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم نے ان کو فیصلہ سازی میں یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو وائس نہ دے سکیں، ان کی سن نہ سکیں، ان کو شامل نہ کر سکیں اپنے معاملات کے اندر، تو یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہوگی، اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا کسی نہ کسی صورت کے اندر، ہمیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور آخری چیز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ جو مجھے ایک پرابلم لگتا ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ یو آر اے جنریشن کہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ پلے بڑھے ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو اسمارٹ فون آ چکا تھا، اور آپ اسمارٹ فون کے ساتھ پلے بڑھے ہیں، اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے۔ لہٰذا جب میں آپ کے ایج گروپ میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان سے جب بات کرتا ہوں تو میں کسی انگریزی کی کتاب کا ذکر کروں، ایون پڑھے لکھے نوجوانوں سے، تو وہ بڑا سر ہلاتے ہیں، ہاں جی ہمیں اس کا پتہ ہے، یا ہم نے پڑھی ہے، یا ہم پڑھیں گے، یا ہماری دلچسپی ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر میں کسی اردو کی کتاب کا ذکر کروں تو وہ منہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں اردو پڑھنی نہیں آتی، ہمیں اردو لکھنی نہیں آتی۔ میں اس کو ایک بہت بڑا نقصان سمجھتا ہوں، بہت بڑا نقصان سمجھتا ہوں، اس لیے کہ لینگویج نہ آنے کی وجہ سے آپ لوگ
محروم ہو گئے ہیں ہمارے بہت بڑے نالج کے سورسز سے. کریکٹ. اور یہ وہ نالج ہے کہ جو لوکلی گرون نالج تھا اور ہے انڈیجنس ہے, اور اس سے جو کچھ سیکھا جا سکتا ہے وہ امپورٹڈ نالج سے نہیں سیکھا جا سکتا. اور اس چیز کو پروو کرنے کے لیے, اور آخری بات, صبح آزادی پرسوں ہوگی, میرا خیال ہے کہ غالباً 1954 میں, چیک کرنا پڑے گا, 54 میں فیض احمد فیض نے ایک نظم لکھی تھی اردو میں, اور اس کا نام رکھا تھا صبح آزادی. داغ داغ اجالا یہ شب قصیدہ. اور یہ اس دیکھیں کہ انہوں نے ان کو کس طرح کے الفاظ میں ان مسائل کو ایکسپلین کیا تھا جن کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں 1954 میں. اور یہ میں اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو میں محرومی دیکھتا ہوں اپنے طور پہ, آپ پتہ نہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لیکن میں اس کو ایک محرومی کے طور پہ دیکھتا ہوں کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے یہ نابلد ہے ہمارے لوکل سورسز آف نالج سے. میں آپ کو چند ایک اشعار سناتا ہوں اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا. میں جب جن زی تھا تو میں فیض پڑھ رہا تھا. آپ فیض پڑھ رہے تھے؟ صحیح بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. وی ہیو گرون وتھ فیض. تو صبح آزادی انہوں نے لکھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں, یہ وہ سحر تو نہیں کہ جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں, چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں, فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل. اور بہت لمبی نظم ہے, مجھے ساری یاد ہے, لیکن آپ کو اس میں سے کئی مشکل الفاظ کا مطلب بھی نہیں پتا ہوگا, مجھے پتہ ہے, یقین ہے اس چیز کا. اور آخری اس کے جو 3 مصرے ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی. یہ وہ یوم آزادی کے پہ کہہ رہے ہیں, ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی, نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ ابھی وہ منزل نہیں آئی. یہ جذبات تھے ان کے یوم آزادی کے اوپر. ہمیں یوم آزادی پہ ویلیاں مارنے کے علاوہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں, اور ہمیں ریئلسٹ ہو جانا چاہیے. آئی کم بیک ٹو مائی ارلیئر پوائنٹ. تھینک یو ویری مچ. فراست بھائی, وہی کوشچن کہ آپ اگر آج جنزی ہوتے, ویسے آپ جب جنزی تھے آپ سلیم احمد کے پاس جا رہے تھے, وہ فیض پڑھ رہے تھے, آپ غالب کا دیوان یاد کر رہے تھے, سلیم احمد کے پاس, ڈاکٹر منظور احمد کے پاس, تو آپ کیا کرتے اگر آج ہوتے؟ تو آج تو نہ سلیم احمد ہیں نہ ڈاکٹر منظور ہیں. یہ ہم کوئی تلاش کر لیتے ہیں. اصل میں اچھے لوگ میں نے کہا ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, اور وہ میرے آپ کے درمیان پھر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کی نظر ہوتی ہے کہ ان کو پہچان لیں. یہ تو انہوں نے جن کے نام لیے تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کو سبھی پہچانتے تھے, لیکن آپ کے درمیان ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ پہچانیں. اور مطلب ایک قسم کے اب میں آپ کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں اب جاتے جاتے, وہ یہ ہے کہ مینٹرشپ جو ہے نا وہ بڑی اہم ہوتی ہے. مینٹرشپ کے لیے جیسے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص وضع پتہ کا کوئی بندہ ہو جس کو دیکھ رہے ہو, کوئی نہیں, آپ کا اپنے درمیان سے مل جائیں گے لوگ جو علم میں بھی اور اس کی ڈیپتھ میں بھی ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ بہت کچھ سیکھ سکیں گے. تو اس کی کوشش ضرور کریں کہ فائنڈ سم پیپل یو جسٹ گو اینڈ سٹ. جیسے انہوں نے کہا نا, میں نے سے کچھ شیئر کیا میں اپنی نوجوانی کی باتیں کہ ہم ایک گروپ تھا 4-5 لوگ, یہ ہمارا شوق تھا کہ ہم جاتے تھے. مختار مسعود سے بھی ہم ملنے گئے, یہاں جو ان کی کتاب آواز دوست اس زمانے میں ہر نوجوان کو متاثر کرتی تھی. وہ لوگ اردو کا ذوق ذرا زیادہ تھا. یہ اچھی بات انہوں نے کی, یہ وی آر لوزنگ اے ٹریجر, وی آر لوزنگ, یعنی ایک تو دین کے حوالے سے بھی کسی اور زبان میں اتنا عربی میں بھی نہیں لکھا گیا اتنا لیٹر ان دا لاسٹ سینچری جتنا اردو میں لکھا گیا. بہت بڑا اعلیٰ درجے کا
تو یہ زبان کے معاملے میں یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو سوچنا پڑے گا کہ اور آپ لوگ یہ چیزیں زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا آپ جو ڈیجیٹل ورلڈ کی ہم بات، اور ویسے بھی ہے کہ یو کانٹ بی کریٹو ان سم ون ایلزز لینگویج. آپ کریٹو نہیں ہو سکتے کسی دوسرے کی زبان میں، جو آپ کی اپنی زبان ہے جس میں آپ سوچتے ہیں اسی میں آپ کریٹیوٹی آپ کی. ایگزیکٹلی. جرمنز ان جرمن، فرینچ جو ہے انہوں نے فرینچ میں کوئی انگریزی نہیں پڑھتا تھا، گالی بھی دینی ہو نا تو اپنی زبان میں ہیٹ کرتے تھے. میں نے ایک دو کلاسز اس کی، ہاں وہ کرتے ہیں نا مور اوور. تو یہ میں ہاں ہم کیا بات کر رہے تھے؟ وہ آپ کے زبان کے حوالے، ہاں زبان کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کو. آپ لوگ بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں جو ہمارے، آپ کو دیکھیں ہم کیا کرتے تھے، ہمارے پاس ہماری بھی کوئی اچھی باتیں وہ یہ کہ ہم کوشش کرتے تھے، وی آر ہینڈز آن مینی تھنگس، جو ہمیں کرنا پڑتا تھا سب سے جا کے. ہمیں کوئی نوکری بھی ڈھونڈنی ہے کہیں یا کوئی ایڈمیشن لینا ہے تو کبھی برٹش کاؤنسل جا رہے ہیں تو کبھی امریکن سینٹر کی لائبریری، دو چار ہی اچھی لائبریریز وہ جا کے دیکھ رہے ہیں اور اخباروں میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ آپ کو تو کلکس کے اوپر مل جاتی ہے نا. تو آپ کا اسکوپ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، چیزیں بہت ایزیلی ایکسیسیبل ہو گئی ہیں. اس کے نقصانات بھی ہیں لیکن فائدے بہت سارے ہیں. اسٹرینتھ کے اوپر غور کریں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جنریشن میں آپ لوگ اگر یہ فکر آپ کے اندر آ جائے تو یہ اردو کو ریوائٹلائز کرنے کا جو کام ہے اب میرے خیال سے زیادہ آسان طریقے سے ہو سکتا ہے، ڈیو ٹو دی پریزنس آف دس ڈیجیٹل سسٹم. ڈیجیٹل سسٹم کے اندر ایک آپ کو اردو کا ایکو سسٹم ہی ڈیولپ کرنا ہے نا، کہ لوگ اپنے، اچھا آپ لوگ لکھتے ہیں انگلش میں جو رومن اردو کے اندر لکھتے ہیں، یہ نقص ہے یار، یہ اس طرح نہیں لکھا گیا. اٹ از سو ایزی، اتنی ایزی سے ڈاؤن لوڈیبل وہ ہے، فری میں مل جاتے ہیں. میں تو کبھی بھی نہیں لکھتا، میں تو اردو کو اردو میں ہی لکھتا ہوں اور اردو ہاں بالکل آ جاتی ہے. تو آپ یہاں سے شروع کریں، سوچیں، اس کے بعد مل کے بیٹھیں، کوئی ڈیٹا سینٹر بن رہے ہیں یہاں پہ، کوئی جگہ لے کچھ کریں. اس میں ہم بھی سوچ رہے ہیں، ایون ان جماعت اسلامی وی آر تھنکنگ اباؤٹ اٹ. تو آپ لوگ بھی سوچیں اس پہ، کم ود دی آئیڈیاز. آپ کے پاس ماشاء اللہ جیسے میں نے کہا آپ کا ہورائزن وائڈ ہے، آپ کو آئیڈیاز آتے ہیں، اچھے آتے ہوں گے یقیناً ریب سے، تو ان کو ہمارے ساتھ شیئر کریں. یہی بات ہے. اور میرے خیال سے وہ بس اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہم بہت سی باتیں سامنے آ گئی ہیں. ایک چیز میں ایک بک میں بھی ریکمینڈ کرنا چاہوں گا، اگرچہ وہ پرسنالٹی آتھر اس کے کنٹروورشلس ہیں مگر کتاب اچھی ہے. وہ حسین حقانی کی کتاب ہے ری امیجننگ پاکستان. تو آج کی جنریشن کو یہ چاہیے کہ وہ پاکستان کو، جو آپ کے بہت سے آئیڈیاز ہیں، آپ کے بہت سے ایسپریشنز ہیں، آپ کی بہت سی چیزیں، اس کے مطابق ری امیجن کیجیے، لیکن ان روٹس کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے کہ جن کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا اور فراست بھائی نے بھی کیا. وہ ہمارے کلچرل روٹس بھی ہیں، ہمارے انڈیجنس روٹس بھی ہیں، ہمارے لنگوسٹک روٹس بھی ہیں، اور ہمارے اسپریچول اور ریلیجس روٹس بھی ہیں. ان روٹس کے ساتھ، ان فنڈامنٹلس کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہوئے، آج کے کنٹمپریری مسائل کو سمجھتے ہوئے، ان کا ادراک کرتے ہوئے آپ ری امیجن کرنے کی کوشش کیجیے. اور آپ ری امیجن کرنے کے بعد ایک اور چیز کہ ہم ڈیجیٹلی کنیکٹڈ، تو ایکٹیویزم آپ سے جو ڈیمانڈ کرتی ہے وہ ری امیجنیشن، کہ حالات کو بدلنے کی کوشش کریں. حالات کو بدلا جاتا ہے، وہ آپ سے آپ بدل نہیں جاتے ہیں. کوئی بھی چیز بغیر کیے نہیں ہوتی ہے، صرف دعاؤں سے، خواہشات سے، آرزوؤں سے، تمناؤں سے. خواب کتنے ہی سنہرے ہوں مگر زندگی بیداریوں کا نام ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے صبح آزادی کا کہا نا کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں. لیکن آپ لوگ اگر یہ فیصلہ کر لیں، یہ تہیہ کر لیں، یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی جد و جہد سے، اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنی لگن سے ایک اسٹرائیو کریں گے، تھرائیو کریں گے، اسٹرگل کریں گے، حالات کو بدلنے کی کوشش کریں گے، تو یہ بدل بھی سکتی ہیں. کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شالہ بار ہوگا. تو یہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنی امیجنیشنز کو اسٹرانگ رکھیے، چیزوں کو ری امیجن کیجیے، اپنی روٹس کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے، اور پاکستان کو بدلنے کے لیے عملاً کچھ کرنے اور کر گزرنے کی ایک ہمت اور استعداد اپنے اندر پیدا کیجیے. تو اگر ہم لوگ یہ کر لیتے ہیں تو اسکائی از دا لمٹ اور دا گیم از یورز. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے. ایک رے آف ہوپ موجود ہے، ایک لائٹننگ ایٹ دا اینڈ آف ٹنل، جو فراست بھائی نے کہا، وہ موجود ہے. کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہماری جنریشن ہے کہ جس کو وہ کرنا ہوگا. تو اسی کے ساتھ آج کا ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ان سے کوئی بات کرنا ہو یا انہیں آپ سے کرنا ہو، آپ ضرور کیے گا.
اور یہ فورم یہ اگر آپ کبھی بھی چاہیں کہ نوجوانوں سے کوئی بات کرنا ہے، ابھی تو یہ انیشیشن ہے، ابھی انہوں نے شروع کی ہے، 3rd سیشن ہے اس کا، مطلب ود ان اے منتھ، تو آہستہ آہستہ یہ مزید ڈیولپ بھی ہو جائے گا. میں اصل میں ایک چیز کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ سمجھیں کہ سیشن ختم ہو گیا، اب ہم انفارملی بات کریں. وہ یہ تھا کہ فیوچر میں یہ ہم یہاں ممبر پہ چڑھ کے بیٹھ گئے ہیں 2 لوگ اور آپ سے پچھلے 2 گھنٹے سے باتیں کر رہے ہیں، یہ ایک ڈائلاگ کی صورت، ہاں ڈائلاگ انٹریکٹیو ہونا چاہیے. آپ کی طرف سے ہمیں سننے کو ملے، سیکھنے کو ملے، اور ہم آپ کے سوالوں کے جواب بھی دے سکیں. میرا خیال ہے کہ ایک ڈائلاگ کی صورت میں اس کو، یہ ایک مشورہ بھی ہے کہ نوشنز آف ریکنسٹرکشن آف نوشنز وہ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں وہ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہم آپ کو ہر چیز نہیں بتا سکتے اور آپ کو بھی ہر چیز کا پتہ نہیں، تو لہٰذا یہ کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے پاکستان میں اس وقت چیزوں کے بارے میں. تو یہ آپ ذرا سوچیں جو لوگ بھی اس کو آرگنائز کرتے ہیں کہ کس طرح اس کا فارمیٹ جو ہے وہ اس طرح کا رکھا جائے کہ جس میں انٹریکشن زیادہ ہو، ڈسرپشن ہوئے بغیر. ایگزیکٹلی ڈسرپشن ہوئے بغیر کس طرح کنسٹرکٹیو ڈائلاگ ہو سکتا ہے. اس طرح کے ڈائلاگس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس وقت پاکستان میں. جب آپ کے دیگر حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہوں تو پھر لوگوں کو آپس میں جڑنے کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگوں کو آپس سے ایک دوسرے سے تقویت اور انسپریشن حاصل یعنی کامن چیزوں پہ عوام پاکستان اور جماعت اسلامی کہیں جڑ سکتے ہیں. کیوں نہیں جڑ سکتے؟ جڑ کے تو بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ویسے میں ایک بات یہاں پہ یہ کہوں گا، یہاں پہ بلانے کا، میں تو آپ جب بولیں گے میں آ جاؤں گا ضرور، اس لیے کہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اور مزہ ہی نہیں آتا بلکہ یوں کہیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے عمر رفتہ کا احساس کم ہو جاتا ہے، اس لیے نوجوانی کی طرف لوٹ جاتے ہیں. تھوڑا بہت آپ بلا لیا کریں، ہم آئیں گے ضرور انشاءاللہ. تو ہاں نہیں، اٹس یور بیبی. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی فراست میں، جب آپ کسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہوں آپ سجیسٹ کیجیے. معیز ہیں، حارث کہاں ہیں؟ حارث ہیں یہاں پہ، حاشر عباسی آج نہیں ہیں. تو بہرحال کوئی بھی ٹاپک آپ بات کرنا چاہ رہے ہوں ان لوگوں سے، نوجوانوں سے، یہ لوگ کوئی ٹاپک سجیسٹ کریں، فارمیٹ سجیسٹ کریں. یہ آپ کا فورم ہے، اس میں کس طرح سے بہتری ہو سکتی ہے، کیسے مزید اس کو وہ کیا جا سکتا ہے. مختلف ہیں، مطلب میرے انہوں نے 2 سیشنز رکھے. ہمارے سیشن عموماً اسی طرح ہوتے ہیں. ہمارے اسپیکر ہوتے ہیں اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں وہ 5-10 منٹس کی اوپننگ دیتے ہیں، پھر ہم 30 to 40 منٹس جو ہے وہ آپس میں ڈسکشن ہی کرتے ہیں. آج اصل میں انہوں نے نیا پیٹرن ٹرائی کیا. انہوں نے آج اصل میں ہم نے نیا پیٹرن انہوں نے کہا کہ ٹرائی کرتے ہیں. تو لیکن یہ مختلف پیٹرنز، مطلب یہ سوئچ کرتے رہتے ہیں مختلف پیٹرنز پر. مطلب ہمارا پہلا تھا انٹلیکچوئل کالونائزیشن پہ، زوس کافی پر، تو بالکل ایک کینڈیڈ اور کیجول انوائرمنٹ میں تھا مجھے انہوں نے. اس کے بعد ہم نے انڈیا کا جو جینزی کا وہ ہوا ابھی ریسنٹ موومنٹ، اس کو ہم نے تھوڑا ڈی کوڈ کرنے کی، سمجھنے کی کوشش کی. وہ بھی ایک اسی طرح کافی شاپ ہی پر تھا. آج یہ 3rd سیشن ہے جو یہاں پر ہو رہا ہے، لیکن یہ مزید یہ کرتے رہیں گے یہ لوگ. تو یہ آپ کا فورم ہے، آپ جب چاہیں انہیں بتا دیا کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تو آپ سب کا بہت شکریہ.